रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पेशावर और बीच में जितने शहर आते हैं सबको सुबह का सलाम। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ तमाम लोगों को कहूँगी कि मेरी तरफ से आपको ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी मोहब्बत में वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह की बैठक। सुबह की बैठक में रोज़ाना हमारे साथ माशाल्लाह से काफ़ी सारे मेहमान होते हैं, बहुत अच्छे मेहमान होते हैं। बहुत दफ़ा बहुत अच्छा टॉपिक आ जाता है जिसकी वजह से हम बातें भी अच्छी कर लेते हैं और बाज़ दफ़ा जो है हम सारी चवले मारते हैं। और जब पढ़ा लिखा इंसान आपके शो में आया हो तो फिर तो पढ़ी लिखी बातें बनती हैं। अच्छा जी, आज की सुबह गर्मी का जो हाल है वो नॉर्मल है आम दिनों के हिसाब से, क्योंकि जब मैं सुबह उठ कर आती हूँ तो मुझे बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि आज मौसम किस डिग्री पर जा रहा है। मेरा दिमाग का डिग्री भी उतना ही हो रहा होता है, मेरा बीपी भी उतना ही हो रहा होता है। तो आज जो डिग्री थी मेरी वो दिमाग की थोड़ी सी ठंडी बत्ती थी, तो इसका मतलब है कि मौसम जो था कुछ बेहतर है। और आपको भी बताती जाऊँ, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चा एक ही जैसी चीज़ होती हैं। तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें उनके साथ, और ऐसी चीज़ें जिनके बाद पानी डॉक्टर मना करते हैं, जैसे तरबूज खा लिया, खरबूजा खा लिया, उसके बाद फ़ौरन जो है उनको पानी मत दें, क्योंकि उससे उनको बहुत सारी चीज़ों में हैज़ा भी कहते हैं और बहुत सारी ऐसे कहते हैं कि डॉक्टरी हिसाब से बहुत सी चीज़ कहते हैं कि जी इनको ये हो जाता है। तो कोशिश करें कि पानी का इंटेक सभी ज़्यादा रखें, जो बाहर जा रहे हैं मर्द वो भी रखें। अच्छा, औरतें जो हैं वो कोशिश करें कि 5 बजे से पहले घर से ना निकलें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है घर से निकल के कोई शॉपिंग करने की, आप घर में बैठे ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त जो अपना घर है वो जन्नत लग रहा होता है, क्योंकि बाहर की जो गर्मी है वो आपको बिल्कुल बाहर नहीं घूमने देती। कल ऐसे ही हुआ है कि बड़ी सिस्टर मेरी लाहौर से आई हैं, वो एवं ही उनका दिल किया और उठकर वो चली गई बाज़ार, और बाज़ार से जब वापस आई हैं तो वो ऐसी उनकी कंडीशन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे पता है कि बाकी लोगों की कंडीशन भी ऐसी होती होगी। मैं तो शो के बाद मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं कहीं पर जा सकूं या कोई शॉपिंग कर सकूं। सोच ही नहीं होती शॉपिंग की कि इस गर्मी में कहीं शॉपिंग करने। पर जो औरतें घर में बैठती है ठंडक में तो उनकी सोचें बढ़ती जाती हैं। वो कहती हैं ओहो गर्मी ज़्यादा हो गई है तो कोई लॉन के 4 सूट ही ले आएँ, चलो बच्चों के लिए हल्के कपड़े ही ले आएँ। तो ऐसी सोचें थोड़ी सी दबा लें, 5 बजे के बाद निकलें तो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और घर में खाने भी जो है, जब आप खाना भी बना रहे हैं तो लाइट वाला खाना बनाएं, तेज़ वाला नहीं बनाएं। कोरमा, बिरयानी, निहारी, ये चीज़ें जरा आजकल अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये गर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती हैं। हाँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है खाने का वो रात को खा लें तो ज़्यादा अच्छा है कि उस टाइम मौसम कुछ बेहतर होता है, क्योंकि कराची की जो रात होती है वो ठंडी होती है बनिस्बत बाकी इलाकों से, बाकी शहरों से। हमारी कराची की जो मौसम है वो कुछ बेहतर होता है। हम इसी तरह बातें चलती रहेंगी और ऐसे ही 12 बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर मैं कहूँगी हैं टाइम ख़त्म हो गया जे। तो मेरे साथ और भी मेहमान हैं पर अभी नहीं मिलवाऊँगी, छोटे से वक्फे पे जाऊँगी, वक्फे के बाद वापस आऊँगी, फिर आपको मिलवाऊँगी अपने मेहमानों से। चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं मज़ीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आ चुके हैं सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। आलिया जमशेद के साथ हमारे साथ अभी 2 पर्सनैलिटियाँ हैं और दोनों पर्सनैलिटियाँ जो हैं माशाल्लाह से अच्छी वाली हैं। हमेशा ही अच्छी होते हैं, रोज़ ही अच्छे होते हैं। मेहमान तो अच्छे ही होते हैं, रहमान अल्लाह जो मेहमान होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं, और जब वो घर में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बाज़ दफ़ा तो इतने मेहमान हो जाते हैं कि वो मेरी बात भी पूरी नहीं होने देते और वो अपने ही शुरू हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो ऑन एयर हैं और वो आपस में ही शुरू हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, यूँ नहीं। तो चलते हैं हम अपने पहले गेस्ट की तरफ। मेरे लिए बहुत एहतराम वाले गेस्ट हैं और मैं चाह रही थी कि मेरे शो में आएँ, और फिर परसों इन्होंने खुद ही कहा कि ठीक है आलिया मैं आ ही जाता हूँ। तो चलते हैं जी सैयद असलम परवेज़ की तरफ। मीडिया पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत कुछ है, बाकी वो हम उनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं सर? कैसे हैं आलिया? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, करम अल्लाह का। काफ़ी दिन से मैं आपको इंसिस्ट कर रही थी आने और मैं आपका प्रोग्राम जो ना वॉच कर रहा था।
ٹھیک ہے. डेली जब भी یہ आप. دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں. हाँ, मैं यही देखना चाह रहा था कि आप कर क्या रही हैं और कुछ आखिर हो करके क्या रहा दे है? रही हैं या नहीं दे रही हैं, मैं ये देखना चाह रहा ایسے था تو نہیں چولے कि مار رہے. नाजरीन ऐसी तो नहीं कि परेशान हो कि साहब ये तो सही नहीं चल रही हैं, तो मैं ये नोट कर रहा था. फिर मैंने कहा नहीं ये सही चल रही है, तो मैंने कहा चलो मैं भी अटेंडेंस लगा लेता हूँ. بالکل صحیح, کیونکہ बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया. और Thank बिल्कुल ये तो हमारा चैनल तो वीनस आपको पता है हमारा घर ही है. घर है. कुछ और भी मसरूफियत होगी तो इसलिए ये नाजरीन मेरा चेहरा देख रहे होंगे. एक अरसा दराज यहाँ हमने गुजारा, लेकिन अभी कुछ रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद थोड़ा हमारा वक्फा है यहाँ पे, लेकिन कुछ दूसरे चैनल्स पे मसरूफियत है, कुछ डिजिटल पे है. एक लंबा सफ़र है, बस बहुत लंबा सफ़र है. 2 घंटे कम हो जाएंगे आपके अगर. چلیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ آج بدھ والا دن ہے اور بدھ والے دن ہماری اسٹائلسٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ ابھیا خان. اور ابھیا خان کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ ویک کیسا رہا ہمارے بغیر. جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ کو پتا تھا آج میں یہ پہن رہی ہوں؟ یہ بائی چانس ہوا ویسے ہے نا, بائی چانس ہو گیا, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, ہم اتنے دن نہیں ملتے. ایڈا سچا سچا جھوٹ جڑا نا چنگا نہیں لگتا. اچھا, ہم پورا ہفتہ نہیں ملتے, بات چیت بہت کم, جسٹ فون پہ ہی ہو پاتی ہے. وہ ایک دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اٹیچمنٹ ہی ایسی ہے کہ دیکھیں اب اتنی گہری ہو گئی کہ اب سوٹ میچ ہو گیا بائی چانس. اچھا, جب آدمی کہیں جاب کرنے لگ جائے تو منہ پھیکا پھیکا کیوں رہنے لگ جاتا ہے؟ نہیں نہیں, آپ کو پتہ ہے اتنی گرمی ہے کہ اب ڈارک میک اپ اور ڈارک کپڑے نہیں پہنے جا رہے بالکل بھی, نہ فٹ کپڑے پہنے جا رہے ہیں. بندہ کہتا ہے بریتھیبل کپڑے ہوں, کمفرٹ لیول ہو, آپ جہاں بھی بیٹھے 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ کمفرٹ لیول میں بیٹھے رہیں. نرم ملائم سے سوٹ پہنا ہو, لائٹ سا میک اپ کیا ہو, بات گپ شپ کر رہے ہو آپ, تو پھر اس میں تب مزہ آتا ہے. گرمی تو ایسی دل کرتا ہے ٹیشو کے ہی کپڑے بنوا لو, مگر مسئلہ یہ ہے ہم ٹیشو کے کپڑے بنوا کے ہم پھر بیٹھیں گے کیسے؟ ہم پہ بیٹھیں گے کیسے؟ آن ایئر نہیں ہو سکتی. گھر میں بھی گھر میں تو آپ ٹراؤزر ٹی شرٹ بھی پہن لیتے ہیں سافٹ اچھا, سی. یہ اور سب کی نیچر ہوتی ہے نا, کس نے کیا پہننا ہے. اب میری نہیں ہے, مطلب میری نیچر میں نہیں ہے ٹراؤزر ٹی شرٹ, مطلب مجھے شروع سے نہیں اچھا لگتا. ایک ہوتی ہے فٹ سی ہوتی ہے, پھنسی نہیں, بیگی سی ٹی شرٹ ہے تو بڑی سی ہے, اس کا لوز سا ٹراؤزر ہے. آپ گھر میں آرام سے گھوم پھر رہے ہیں, اپنا کام شام کر رہے ہیں, جو آپ نے کرنا ہے. ہماری خواتین بھی ہیں, یا آپ کوئی لون کا نرم ملائم سا سوٹ پہن لیں اور سارے گھر کے, ہاں جتنا پرانا سوٹ اتنا اچھا ہے جو آتا ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے, عورتیں نئے کپڑے سلواتی ہیں, جس سیزن میں سلواتی ہیں اس میں بہت سنبھال کے رکھتی ہیں. میرے ساتھ یہی ہے, میں وہ سوٹ جو بھی 10-12 سلوانے ہیں ان کو بڑا سنبھال کے رکھوں گی کہ یہ دھلیں گے تو خراب نہ ہو جائیں. اگلے سال تو ان کی گھر میں ایسی حالت لگی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, لوگوں کو کیا آج تازہ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ لوز کپڑے, اور یہ میرے خیال ڈاکٹری لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ فٹڈ کپڑے جو ہیں وہ آپ کے اسٹمک کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کو انزائٹی, ایسیڈیٹی اینڈ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. ایسا ہی ہے, جتنے فٹڈ کپڑے پہنو وہ آپ کے ویسے ہی انسان تنگ ہو رہا, بیٹھ نہیں پا رہا ہوتا, اسٹمک میں درد, دل خراب ہو رہا ہوتا, طبیعت خراب ہوتی ہے. اور دوسرا یہ گرمی ہے تو بریتھیبل کپڑے پہنے, یہ جرسی ٹائپ کے ٹراؤزرز اور فٹڈ ڈینم وغیرہ اور اس ٹائپ کے کپڑوں کو اوائڈ کریں. جتنا آپ کی باڈی بریتھ کرے گی, آپ کی سویٹنگ ایبزارب ہوگی سافٹ ملائم کپڑوں میں, اتنا زیادہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے. فٹڈ کپڑوں میں نہ آپ کی سویٹنگ ایبزارب ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی باڈی بریتھ نہیں کر پاتی, اور پھر وہ باڈی سے گندی اسمیل اور مطلب آپ کے پسینوں کی اسمیل انہیں کپڑوں میں جذب ہو رہی ہے. تو جب وہ پسینہ ڈرائی نہیں ہو رہا تو آپ کے کپڑوں میں ان کی اسمیل رہ جاتی ہے. تو پھر جتنے بریتھیبل کپڑے ہوں گے آپ کی سویٹنگ وغیرہ بھی ایبزارب ہوگی, آپ کی باڈی کو بھی ہوا لگتی رہے گی. اور اچھا, جو لوگ اے سی میں زیادہ بیٹھتے ہیں نا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ضرور پرفیوم وغیرہ کا استعمال رکھیں. بالکل. اچھا, ایک اور چیز بھی, جو لوگ اے سی میں بیٹھتے ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا انہوں نے جو پہنا ہوا, ان کو ٹھنڈا فیل ہو رہی ہے, پسینہ تو آ رہا ہے نا, وہ آپ کے کپڑوں میں ایبزارب ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ کپڑے بریتھیبل نہیں ہیں, لوز نہیں ہیں, تو پھر سامنے ساتھ بیٹھنے والا اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے. آج کا ٹاپک بھی بتاتے ہیں آپ کو اور ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. جی, آئی ایم سوری, میں آپ کی بات کاٹوں گی. میری بات بھی آپ کاٹیں گے؟ جی پلیز, آج ریکویسٹ ہے کہ میں آج کا ٹاپک میں بتاؤں, کیونکہ میں دل کر رہا ہے. اجازت دے دیں, بچی ہے نا, ٹھیک ہے جی, جا جی سمرن اپنی زندگی. میں یوتھ کے ویسے بھی کام کرتا ہوں تو یہ تو یوتھ میں شامل. اچھا, میں بھی شروع سے, مجھے بھی نا میری دوستی یوتھ سے ہوتی ہے. اپنی ایج والوں سے تو میں نے ہمیشہ نیگیٹو وہ دیکھی ہے, وائبز آتی ہیں. بہت لونگ ہوں, میرے کبھی پروگرام دیکھیے, ابھی بھی جو پروگرام کر رہا ہوں میں, آپ دیکھیے, میں یوتھ بہت نہیں. آپ نے کبھی فیل کیا بڑے سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو نیگیٹو فیلنگ آتی ہے جب آپ کی ایج کے لوگ ہوتے ہیں
ان کو آپ سے جیلسی بھی ہوگی, ان کو آپ سے بہت ساری چیزوں کی آبجیکشن بھی ہوگا. اچھا عالیہ جی ایک اور چیز بھی ہے, اپنی ایج تو صحیح, میں یہ چیز فیس کری ہوں کہ میں اپنے سے ڈبل ایج والوں سے کمپٹیشن تو نہیں کہیں گے, لیکن ان تک پہنچنے کی کوشش تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ کرتا ہے. جیسے آپ میری انسپریشن ہے, آپ انسپریشن ہے, میں کوشش کروں گی میں آپ تک پہنچوں, لیکن جو آپ سے 2x ایج والے وہ بھی آپ سے جیلس ہوتے ہیں. میں آج کل یہ چیز فیس کر رہی ہوں اور مجھے نظر آتا ہے کہ یار جو آپ کے اپنے ہیں, مطلب جن کو آپ دوست بولتے ہیں, جن کو آپ اپنا قریبی بولتے ہیں, وہ آپ کے پکچرز پوسٹ آپ کی جو سکسیس ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. اور اسٹرینجرز جو باہر کے لوگ ہیں ان کے اتنے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں, اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے, وش کر رہے ہوتے ہیں, گڈ لک وش کر رہے ہوتے ہیں. شو پہ آنے سے پہلے مجھے اتنے لوگ میسج کرتے ہیں بیسٹ آف لک بیسٹ آف, اور وہ سب کیا ہوتے ہیں ریکویسٹ ڈی ایمز ہوتے ہیں جن لوگوں کو میں جانتی بھی نہیں ہوں, اور جن کو میں جانتی ہوں وہ شو دیکھ کے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں یار یہ تو کیا آج کل بیٹھی ہوئی ہے ادھر, یہ کیا کر رہی ہے, یہ کیا. تو اچھا ٹاپک پر آ جائیں. آپ نے مجھ سے سر انہوں نے مجھ سے ٹاپک بھی کاٹا تھا میری بات کو, تو ہم ٹاپک کی طرف. ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ہم واقعی میں اندر سے خوش ہیں یا ہم بس صرف خوش دکھنے کا دکھاوا ہی کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اسلم سر؟ ہاں ٹاپک تو بہت اچھا ہے, کیونکہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر جب جاتے ہیں, ہم فیس بک آن کرتے ہیں, ہم انسٹا آن کرتے ہیں, تو ہمیں ہر چہرہ خوشی خوشی والا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ جی تصویریں لگ رہی ہیں, سیلفیاں ہو رہی ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں, پکنک پہ جا رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. تو وہ دکھاوا ہے کہ حقیقت فی زمانہ جو ہے نا وہ دکھاوا زیادہ ہے, اس لیے کہ آدمی اسٹریس میں ہے, مشکلات میں ہے, پریشانیوں میں ہے, کاروباری لحاظ سے, اپنے گھریلو چار دیواری سے ان کو کوئی پرابلم ہے, اپنی فیملی سے پرابلم ہے, اپنے دفتر میں ان کو کوئی پرابلم ہے, تو وہ اپنے نیچرل تو نہیں ان نیچرل انداز میں جو نا اپنے آپ کو وہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اسکیپ ڈھونڈتا ہے, میرا خیال ہے. تو بہت سارے لوگوں کے لیے آج کل سوشل میڈیا اسکیپ بنا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے چلو چند منٹ کے لیے ایک پوسٹ وغیرہ لگا دی, لیکن اس سے یہ کہ وہ اس کے بھی نیگیٹو اور پازیٹیو رزلٹ ہیں. بالکل نیگیٹو اس لیے کہوں گی کہ جو لوگ نہیں جا سکتے, جو بیچارے باہر نہیں جا سکتے, کچھ لوگوں کو سیلفی کی اجازت نہیں ہوتی گھر والوں سے, کیونکہ سب کے اپنے اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے, تو کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ جو آپ کے گھر کا ماحول ہو اسی میں ڈھل جائیں. آپ اس سے باہر جائیں گے تو گھر والے بھی آپ کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھیں گے, باہر والوں کا تو ویسے ہی میں کبھی کہہ ہی نہیں سکتی کہ باہر والے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں, اپنے صرف وہی ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, آپ کے ماں باپ بہن بھائی. ادروائز تو لوگ صرف آپ کے یا تو پیسوں پہ نظر رکھتے ہیں یا آپ کے جاب پر نظر رکھتے ہیں کہ آپ اگر اس طرف جا رہے ہیں. ہمارے میڈیا میں تو سر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اگر پتا ہو نا کہ یہ میڈیا پرسن ہے تو وہ آپ کے ساتھ خود میں خود اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو مسکا لگانا شروع کر دیں گے, آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے کہ شاید یہ رستہ ہے, مگر ان کی نیت تو اچھی نہیں ہوتی. شارٹ کٹس کی عادت ہو گئی ہے. ہاں اصل میں ایسا ہے کہ جو لوگ مصنوعی طور پہ اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں نا زیادہ بہت زیادہ, تو خیر وہ کامیابی کی سطح پہ بھی نہیں پہنچ پاتے. صحیح. اسی دورائے میں وہ رہتے ہیں, اسی سرکل میں وہ رہتے ہیں, کامیابی کی طرف نہیں جاتے. وقتی وہ کہتے ہیں نا وقتی دوڑ یا وقتی شناخت اپنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ نیچے ہی آتے ہیں اوپر جانے. اچھا نہیں, اب جیسے اب میں یہ شو کر رہی ہوں, یہ میرا ایک ڈریم تھا, میں آج آپ کو بتا دوں جو وینس والوں نے پورا کیا اس ڈریم کو. دیکھیں خواب آپ کے جو بھی پورا کرتا ہے نا وہ آپ کا سگا ہوتا ہے, یہ میں نے نوٹ کیا. چاہے وہ آپ کی فیملی میں کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ لو ہو ہائی ہو, مگر جو آپ کے ڈریم پورا کرتا ہے نا وہ آپ کے لیے بہت بڑی جگہ لے جاتا ہے, اس کی جگہ آپ کے دل میں بہت اونچی ہو جاتی ہے. تو وینس والوں نے میری یہ ڈریم پوری کی. مجھے شروع سے, کیونکہ میں نے جب ہوسٹنگ شروع کی تو میں نادیہ خان سے امپریس تھی. اس ٹائم انہی کا مارننگ شو آتا تھا اور وہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ 2 پرسن بیٹھے ہوئے, صرف نارمل سی چٹ چیٹ ہو رہی ہے جو عام روٹین والی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نادیہ خان کی ہمیشہ باتیں بہت اچھی ہوتی تھی. تو ایک میرا ڈریم تھا کہ میں ہوسٹنگ کروں, مگر اس ٹائم گھریلو عورت تھی, ہاؤس وائف تھی, تو وہ ڈریم میرا مجھے نہیں لگتا تھا کہ پورا ہوگا. پر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, میرے ساتھ فیملی والے کھڑے ہوئے, بہت ساری چیزیں جو دل میں آئیں وہ کی. اور ابھیا کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ اچھے وقت میں کوئی بھی اچھا نہیں کر رہا ہوتا, ایسے ہی ہوتا ہے, لوگوں کی جیلسی ہوتی ہے. تو آج کل جو میں تصویریں پوسٹ کرتی ہوں وہ صرف اس لیے کرتی ہوں کہ ایک تو پبلسٹی شو کی وہ ضروری ہے, آپ کو پتا ہے ہر کام کی چیزیں بہت ضروری ہوگی کامیابی کے لیے. ہاں,
اور لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ہم کسی کو جیلس کرنے کے لیے لگاتے ہیں. نہیں, ایسا ہم اپنا بالکل کام پوسٹ کرتے ہیں وہ ہم اپنی خوشی کے لیے کرتے اپنی ہیں, خوشی کے لیے اپنی خوشی اپنی شیئر کرنے کے satisfaction لیے. ہاں ایگزیکٹلی, ایسے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچر نہ رکھی نہیں ہے ایسی کوئی پازیٹیو والی نا کہ میں کسی کو جیلس کرنے کے لیے. میرے لیے سارے دل سے مجھے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی جو یہ مخلوق ہے انسان, اس کی عزت میرے دل میں بہت ہے. یہ جو میرے بہت قریبی ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے ان سے ہوتا ہے. تو اسلم سر اگر چائے پی لی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بالکل آپ کا بھی ہے. نہیں, چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے, جو بات ہے صبح صبح چائے کے بغیر صبح نہیں ہوتی ہماری. ناشتہ کر کے آیا تھا صبح, سلائس لے کے آیا تھا ساتھ لے کے آنا چاہیے بندہ, 2 پراٹھے بنوا لے آندا ہے. نہیں 2 پراٹھے بنوا لیتے تو کیا چلا جاتا. ہماری دوستی نہیں تھی نا, آج ہو گئی ہماری فرینڈشپ. صحیح. چلتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں. یقیناً آپ کو پتا کہ آج ہمارا ٹاپک بہت مزیدار سا ہے کہ کیا ہم اندر سے خوش ہیں یا دکھاوا کر رہے ہیں. اس پہ بات ہم کریں گے وقفے کے بعد واپس آنے کے. تو چلتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کی طرف. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہفتہ صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. جی ویلکم بیک. اور صبح کی بیٹھک میں دوبارہ شامل ہو چکے ہیں ہم لوگ. اب ہم چلیں گے سید اسلم پرویز کی طرف. ان سے ان کی جرنی پوچھیں گے, کیونکہ وقفے کے دوران میں نے ان سے باتیں کی اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم آن ایئر نہیں کر سکتے, آف ایئر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. کیوں سر, کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں بالکل آپ. مطلب کوئی ایسی ولگر باتیں نہیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی. نہیں, آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ناظرین سمجھیں گے پتہ نہیں ہم کون سی خفیہ باتیں کر رہے تھے, کون سی پلاننگ کر رہے تھے, کس کے نقصان پہنچانے کی. ہم ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہے تھے, آپ سب کی محبت کے لیے ہم کر رہے تھے. اچھا سر, اپنی جرنی کے بارے میں لوگوں کو تو پتا ہوگا, پھر کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام اب دیکھنا شروع کر رہے ہوں تو ان کو اب پتہ چلے آپ کی جرنی کے بارے میں. میں دیکھیے میرے تقریباً یہ میں سمجھ لیں کہ میری ایک 50-55 سال کی میری ایک سفر ہے پورے اس کراچی میں, اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اور ابھی تک. اور جیسے لوگ ویسے تو جانتے ہی ہیں مجھے کراچی والے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میڈیا پرسن سے اور اپنا ایز اے جرنلسٹ کے حوالے سے. لیکن میرا جو سفر شروع ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ میرا بیسیکلی میں بتاؤں میرا تعلق جو ہے ایک عسکری گھرانے سے ہے. ماشاءاللہ. والد صاحب میرے پاکستان آرمی بھی تھے اور میری تمام پرورش جو ہے ملٹری ایریاز میں ہوئی ہے, اور میں نے تقریباً پاکستان کی تمام چھاؤنیاں دیکھی ہوئی ہیں, وہاں رہائش اختیار کی ہے. وہاں صحیح. خوف نہیں آتا تھا کوئی؟ کس بات کا خوف ہے؟ نہیں کوئی خوف نہیں, گل ہی نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی گل ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس میں اچھا لگتا تھا ذرا. وہ تو آپ کو پتہ ہے وہاں کا تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے, یس اور نو والا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ والا کام نہیں کرنا, یس اور نو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آرمی کا تو تحقیق آ رہی ہے, یہ والد صاحب کا بھی تربیت بھی ہماری ایسی رہی. تو وہ ایک جرنی تھی, لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی, ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ جیسے ناظرین کے سامنے مجھے پتہ ہے کہ میں کس اعتبار سے میں چل رہا ہوں شہر کراچی میں, اور اپنی ایک جگہ بنائی, اپنا ایک مقام بنایا. مجھے یاد بھی آج تک, آج میں اسکرین پہ جو ہے ناظرین مجھے دیکھتے ہیں, لیکن یہ میری پکچر جو ہے یہ ساری اسکول لائف سے, یعنی کہ سب سے پہلے پرنٹ میڈیا پہ آئی تھی, اخبارات میں آئی تھی. کیسی آئی تھی وہ بتاؤ, بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ, کہ اس زمانے میں جب میں 7ویں یا 8ویں کلاس تھی نا اسکول میں میری, تو جو اپنے بھٹو صاحب نے جو ہے نا پرائیویٹ اسکولوں کو تو قومی آیا تھا, یعنی کہ اس میں قومی ملکیت میں لیا تھا پرائیویٹ اسکولوں کو. تو میں بھی ایک اس وقت اچھے بہت نامی گرامی پرائیویٹ اسکول میں اپنی ایجوکیشن مکمل کر رہا تھا. تو کچھ اسی زمانے سے سمجھ اندر کچھ لیڈری تھی بہت زیادہ, اسکول لائف سے ہی ہماری بہت زیادہ, یعنی کہ سمجھ لیں کہ 6ٹھی کلاس سے ہم مانیٹر بنا دیے گئے تھے اسکول میں. صحیح. اور میٹرک تک تھے, اور یعنی کہ صبح کا ترانہ ہم نے پڑھنا ہے, صبح کی جو وہ نعت ہے وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے, اور بھی جو ایکٹیویٹیز ہے اسپورٹس ہیں وہ بھی ہم نے کرانے ہیں, خود بھی حصہ لینا کرانے, اور قومی ترانہ ہم نے پڑھنا ہے, نعتیں ہم نے پڑھنی ہیں. اور کتنا شوق ہوتا تھا اسمبلی میں کہ یار ہم نے پڑھانا ہے, ہم اسٹیج پہ آ رہے ہیں یا پورے اسکول کو. تو یہ عمل میرا سارا رہا. تو اسی زمانے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے, مجھے آج تک یاد ہے, علامہ اقبال کالج ملیر میں, یہ ملیر ہال کے پاس ہے, تو وہاں پہ ایک در شہوار ہوتی تھی ایک. اچھا. انٹر کی فرسٹ ایئر یا انٹر کی طالبہ تھی, وہ بھی بہت ایکٹیو تھی اس زمانے میں کالج میں. میں اسکول میں ہی تھا, سارا چھوٹا تھا, ان سے 2-3 سال کا فرق تھا میرا. تو انہوں نے کہیں مجھ سے رابطہ کیا اس حوالے سے نا کہ یہ
स्कूलों के बारे में ये जो किया है भुट्टो साहब ने, तो उसके लिए कुछ एजुटेशन करते थे, प्राइवेट स्कूल वाले परेशान हो गए थे, तो उसमें फिर मैंने भरपूर अपना हिस्सा अदा किया था। तो मेरी पहली पिक्चर जो है अखबार में, अखबारात में जो आई थी, वो ज़माने में आई थी, स्कूल के ज़माने। और फिर ये तो मेरे अंदर से खुद अपने अंदर जरासीम थे मेरे आगे बढ़ने के करने के बाद स्कूल की लाइफ ख़त्म हुई, सब कुछ। फिर कॉलेज की तरफ गए तो कुछ वहाँ सियासी अवसर ज़्यादा हमें मिला, ज़्यादा सियासी पार्टियाँ उस वक्त इन्वॉल्व थी यहाँ पे हमारे पास भी, तंजीमें। हमारे ज़माने इलेक्शन भी हुए कॉलेज में, और हमने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। और जीते कि नहीं जीते? हाँ जीता मैं वहाँ पे स्कूल तो में आपने यूनियन में कोशिश, जनरल सेक्रेटरी था। आपने कोशिश की जीतने के बाद कुछ खाने पीने की? नहीं, वो हमारे खाने पीने का दौर नहीं था, मेरे स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। जब कोई सीट मिल जाए, स्टूडेंट यूनियन जो होती थी उसमें मैंने हिस्सेदार बना और जनरल सेक्रेटरी बना, और बहुत अच्छे लेवल पे हम उसको लेके चलते रहे। और ये सफ़र मेरा रहा कराची यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि बेसिकली मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, MSc जियोलॉजी हूँ मैं, और MA हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में। तो और उसके बाद ये साफत स्कूल की कॉलेज के ज़माने से ही मेरे अंदर समा गई थी। उन दिनों में ज़्यादातर अखबार होता था, जंग अखबार, मीर शकील रहमान और खलील रहमान ऐसे थे, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इसी में उनसे गपशप तीन कर लिया औरतें करता तीन था। कहानियाँ अखबार जहाँ, वो था। और सबसे ज़्यादा और बताऊँ, हकीम मोहम्मद सईद माशाल्लाह उस ज़माने में जो गवर्नर भी रहे और हिकमत के हवाले से कितना मुश्किल था, उनके साथ 12-13 साल गुजारे मैंने उनके साथ। उनके रिसालों में बच्चों में हम लिखा करते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ में। उनके साथ हमने कुछ ऐसा सोसाइटियाँ बनाई हुई थी हमने कॉलेज लेवल पे, जिसमें हम अच्छे लेवल पे काम किया करते थे, छोटे थी अच्छे लेवल पे। उसमें जो उस वक्त जो मरकज़ी जो जगहें थी, लियाकत लाइब्रेरी थी, कराची की लियाकत नेशनल लाइब्रेरी थी, और वहाँ उनका अपना ये समझ लें ये थियोफिजिकल हॉल था, ये पुरानी चीज़ें थी ना। उसके अलावा कोई नई जगह नहीं थी, जैसे अब तो बहुत सारी जगहें होंगी होटल में प्रोग्राम होते, उस ज़माने में इन्हीं जगहों पर प्रोग्राम होते थे। या स्टील मिल का हॉल था, बहुत अच्छा नया फर्निश्ड हुआ था, तो वहाँ पे हम अच्छे जो प्रोग्राम वगैरह किया करते थे। और यहाँ पे एक था नेशनल सेंटर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट का इदारा था, ये शारा फैसल पे कराची में। तो उस पर जितने भी कौमी डेज आते थे हम उस पर जो ना प्रोग्राम किया करते थे, चाहे 14 अगस्त आया या 23 मार्च आया, कोई भी 6 सितंबर आए, जो नेशनल डेज आते हैं, तो नेशनल सेंटर ऑफ पाकिस्तान में मस्त था कि हमारे जो ग्रुप है वो उसमें वो प्रोग्राम करता है। ये अभी जो ख़त्म हो गए हैं ये चीज़ें, ये इन दोबारा नहीं लाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्कूलों में ही अभी कुछ उस दिन भी बहस हो रही थी कि अभी भी होते हैं, पर हम लोगों ने अपनी फैमिली में देखा है कि वो उस दिन छुट्टी हो जाती है। 6 सितंबर को, 23 मार्च को, 9 नवंबर हो गया, कुछ अभी भी वो करते आई हैं, थिंक कोशिश सो करते के हैं। गवर्नमेंट स्कूल ही कर रहे होंगे, पर जो गवर्नमेंट स्कूल करते हैं, प्राइवेट स्कूल जो है ना, प्राइवेट में नहीं होता। वो उस दिन कहते हैं बच्चों को आप घर पे सो जाएं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इन डेज की छुट्टी होती है। नहीं वो तो होती है, पर स्कूल वालों की तो हमारे छुट्टी तो आम होती थी, आम तातील, बाजार वगैरह बंद होते थे, पर स्कूल हमारे खुले होते थे, बाकायदा उनकी प्रैक्टिस हो रही होती थी। और 23 मार्च की, 6 सितंबर की, 14 अगस्त की बाकायदा प्रोग्राम होते थे और हम लोग जाकर करते थे। तो इन चीज़ों से हम लोगों को, बच्चों को अपने दूर कर रहे हैं। दूर कर दिया हमने, बहुत ज़्यादा कर दिया। लेकिन जैसे मैं अपनी बात कर रहा था मैं आपसे, तो मैंने रेडियो बहुत किया, बज़्म तलबा बहुत किया मैंने। रेडियो पाकिस्तान ये कराची से रेडियो पाकिस्तान, बज़्म तलबा मैंने बहुत किया, और वहीं से फिर लिखने लिखाने का तो मुझे शगफ था ही। अखबारात में साइंसी टॉपिक था, साइंस मेरा टॉपिक था, वैसे भी ओपन मैटर्स पर भी हम गुफ्तगू भी करते थे और बात भी किया, लिखा भी करते थे। तो मुझे सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब जो जिसारत और तकबीर के एडिटर थे, बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त में, उनके साथ मैंने 5 साल PTV तबसरा लिखा है, ओनली फॉर PTV इन पाकिस्तान। कोई दूसरा चैनल पाकिस्तान में नहीं था, सिर्फ PTV था। उस वक्त मैंने जिसारत अखबार में जो है, जिसारत अखबार वो बाद में गए थे वो सलाहुद्दीन साहब, तो मैंने वो PTV तबसरा लिखा है। तो मेरी बहुत एजाज़ की बात है। हकीम मोहम्मद सईद के साथ मैंने बताया कि मैंने प्रोग्राम किए। और एक बहुत बड़ा एजाज़ मेरे लिए कराची यूनिवर्सिटी में जब हम थे, तो मैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल-हक के साथ मैंने 2 कॉन्फ्रेंसेस किए हैं माशाल्लाह। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल-हक के साथ मैंने, स्टूडेंट थे हम भी, लेकिन ये कि हमारी एक लेवल हमने अपना बनाया था, मेंटेन किया। जैसे बता रहा हूँ स्कूल के ज़माने से अब हम अपने आप को लेके चले थे। वो आपको गॉड गिफ्ट थी, हर चीज़ गॉड गिफ्ट था। हाँ, तो उनके साथ हमने प्रोग्राम किए, इसलिए कि मेरा ताल्लुक अस्करी घराने से भी था, तो थोड़ी सी रिलेशन हम वो भी अपनी कायम कर लेते थे। जनरल साहब से कोई इतनी मुश्किल नहीं होती थी मुझे, मुलाकात में हो जाती, लेकिन हमने बाकायदा उनके साथ प्रोग्राम किए। और ये जर्नी का सफ़र अभी तक जारी है मेरा, ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैं मीडिया में शमूलियत इख्तियार कर ली, मैंने चैनल्स पे मैं आ गया, वहाँ पे अपने इस ट्रांसमिशन मुख्तलिफ तरह के, अभी भी आजकल मैं टॉक शो कर रहा हूँ मुख्तलिफ तरह के, और शहरी की ट्रांसमिशन और इफ्तारी की ट्रांसमिशन। इस दफ़ा पिछले दिनों भी मैंने, अभी जो रमज़ान गया, 4 मैंने चैनल्स पे ना
ट्रांजिशन किए, कहीं मैं डायरेक्टर अच्छा, प्रोड्यूसर था, चार में- कहीं अच्छा। कहीं एंकर था, कहीं होस्ट था, वही कहीं मैं कह रही खुद भी बैठता था। एक टाइम इसी में तरह से आप 4 जगह पर तो नहीं आप होस्टिंग कर हाँ, तो सकते। इस तरह से कहीं मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर था अपने, अच्छा। यानी कि पूरी रेंज बना के मैं अपने चला जहाँ जहाँ अपना जिसको- चैनल कब खोल रहे हैं आप? आपकी दुआ चाहिए। वो तो आपके साथ है। आपकी दुआ चाहिए। डिजिटल तो मैं चला रहा हूँ, अभी शुरू किया है, मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं उस पर, सही। डिजिटल पर मैंने प्रोग्राम शुरू आप कर क्या दिए। सोचते हैं जब चैनल को हम खड़ा करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें हमने सोच के उसको खड़ा करने से पहले हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ती है? आपको पता है मैं देखो, मैं ऑब्वियसली सबसे कि अच्छी जब बात भी है, देखिए, चैनल जो ये चैनल जो है, ये ट्रांसमिशन जो हम कर रहे हैं ना, ये भी एक सहाफत है, ये सहाफती इदारा है ये। जी। मीडिया जो है ये सहाफती है, एक तो प्रिंट मीडिया होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, लेकिन है ये सहाफत, हम साफी हैं, आप ही साफी हैं, आप सहाफत का रोल अदा कर रही हैं, आप साफी हैं इस वक्त। चलें जी, आपने आज एक जो भी और कहना है- एजाज मिल गया है मुझे। इसलिए कि आपने जो भी कहना है सच कहना है, ये बात तो है, कोशिश करते यही हैं बात सच हम बोलने सुबह भी कह रहे सच के थे। अलावा आपने कुछ नहीं कहना है। यही बात नाज़रीन हम को आपने सुबह क्या भी कह पता रहे है, थे। अपने मुल्क को कौम को आपने क्या देना है, बिल्कुल पाकिस्तान देखिए सबसे बड़ी बात। अच्छा सर, बाज़ दफ़ा मैं लोगों को भी कहूँगी, अब हमारे पास गेस्ट आते हैं, अब आप अपने बारे में जर्नी बता रहे हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे भी बताई होगी, मगर कुछ गेस्ट आते हैं अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हमें उनकी बैकग्राउंड नहीं पता होता नहीं पता कि ये हकीकत है कि नहीं है, मगर हम उनको एज ए हम गेस्ट अपने तौर से रिसर्च भी अपने- कर ले तो वो हम- पता नहीं चलता। नहीं आजकल पता इतना चलता। फेक सब बहुत कुछ हो ज़्यादा, गया बहुत ज़्यादा कि आप नहीं पता लगा सकते कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि हम बिल्कुल। अपने कुछ गेस्ट ले आते हैं पर बाद में पता चलता है कि जी वो सही नहीं थे बिल्कुल ऐसे ही। या अच्छा, झूठ था। गलत नहीं करके गए बैठ मतलब के। मैं वैसे ही कह रही हूँ, मैं हम एक general एग्जांपल बात दे रही हूँ हाँ। कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो ऐसा जाता है होता तो है, उसमें होता है। हमारा कोई कसूर नहीं होता क्योंकि हम बिल्कुल सही। बैकग्राउंड नहीं किसी का भी जान नहीं, सकते। नहीं जान आप सकते जितने आप। साल भी साथ रहे हैं आप नहीं किसी का जान नहीं सकते। पता सर। अच्छा, आज के मौजू पे आप क्या कहेंगे कि इंसान सच में अंदर से खुश है या बनावटी लोगों को दिखा रहा है? बनावटी ज़्यादा है। क्यों? बनावटी इसलिए कि देखिए, मैंने कुछ देर पहले भी शायद मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ अपने घरेलू मामलात, फाइनेंशियल, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल है कि मेरे 30-40% कुछ होंगे, बाकी मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, जो शायद अच्छी मुतमईन लाइफ जो गुजार रहे होंगे, लेकिन 60% जो है ना वो अनसेटल लाइफ गुजार रहे हैं। नहीं तो उनको हम अच्छा मशवरा तो दे सकते हैं क्योंकि ये हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे जी, हैं जी। ये हम लोगों को अच्छा मशवरा दे सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। हाँ, क्यों हम नहीं इस बना? फेक दुनिया से निकल जाएं। बिल्कुल सही है। एक बात है, हम दिखावा जो करते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम खुद भी पर्सनली जानते होते हैं कि आपको पता है कि हर फैमिली में कोई अमीर होता है, कोई गरीब बिल्कुल होता है, कोई मिडिल होता है, पर आप सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को बहुत रिच दिखाना, जबकि जो जानने वाले होते हैं वो हंस रहे होते हैं कि गलत यार बात, इसकी बैठना बुरी देखो, इसका उठना देखो। बुरी बात, तो हमेशा हकीकत के करीब तरीन रहना चाहिए। ऐसे ही है। आप अपने जो आपका माहौल है, आपका घर है, उसको एक्सेप्ट करें, आपकी जो बैठक है लोगों के साथ उनको एक्सेप्ट बिल्कुल ऐसे करें ही। और कोशिश करें कि अपने बराबर वालों के साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो आपको मुश्किलात नहीं पेश नहीं आएंगी, पेश क्योंकि आएंगी। इस वजह से आलिया जी, हमारी इस पे मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है। हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे लोग खुश दिखने का दिखावा शायद इसलिए भी कर रहे होते हैं कि आजकल कोई भी किसी की प्रॉब्लम्स को नहीं समझता। हर इंसान की अपनी एक लाइफ है और एक तरह से सही भी है और एक तरह से मैं इसका नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताऊंगी जो हम सोशल मीडिया पे चल रहा होता है आजकल। रियल लाइफ में अगर देखा जाए, आप 3-4 बंदों में बैठे हैं, आपको खुश बैठना है, आप किसी के सामने बैठ के अपने दुखड़े नहीं रो सकते। हर इंसान की लाइफ में, किसी की लाइफ में वही आप वाली बात, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी बिल्कुल का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जॉब का इशू है, किसी का फैमिली मैटर्स है, किसी के बच्चे बीमार, किसी की वाइफ का इशू, किसी के हस्बैंड का इशू, 100 चीज़ें। तो आपको बैठना है, अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके बैठना है। और अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया से जितना मैंने अब तक देखा है कि हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम, हमें 1 मिनट में लगता है हम ये भी कर सकते हैं, अगले मिनट लगता है हम ये भी कर सकते हैं, चौथे मिनट लगता है हम उदास हैं, 5वीं रील पे लगता है हम खुश हैं, 6ठी रील पे हमें लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमने अब तक कुछ किया ही नहीं है। और उसके पीछे जो कपल्स वगैरह आजकल वीडियोस लगा रहे हैं, अमीर और उस टाइप की वीडियोस लगा रहे हैं कि यार मैं तो मियाँ मुझे बहुत खुश रख रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड है, हमारी इंडस्ट्री से ही है, वो मुझे बताई थी कि अगर मैं अपने मियाँ के साथ एक मतलब कपल टाइम स्पेंड कर रही हूँ और उसके साथ गाड़ी में जा रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे और वीडियो लगा रही हूँ, तो मेरे वो 2 घंटे की ड्राइव में से मैंने 15 मिनट का हिस्सा निकाले जिसमें से मैं उस साथ हंसी मजाक चल रहा है। वीडियो बनाते हुए 100 दफ़ा मोबाइल आपके हाथ से गिर रहा होता है, 100 दफ़ा आपने कैमरा सेट करना है, 100 चीज़ें चल रही होती हैं, आपस में पर्सनल डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो लोग जो घरेलू ख़वातीन हैं वो ये नहीं समझती
جو 15 منٹ کا ٹائم لگا وہ ٹائم ہے جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں چلو ہم اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں ساتھ میں, یا پارٹنرس کو سمجھنا چاہیے, یا اس طرح سے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں, اب اس میں سے کچھ چیزیں جو بڑے چینلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بری چیزیں ہیں آج کل ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, پر جب ہم اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے ہم وہ بری چیزیں کاٹ دیتے ہیں کہ لوگوں تک وہ نہ جائیں. تو خیر جی, چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, پھر مزید اس پہ بات کریں گے. اور غصہ تو مجھے بڑا ہے, گرمی پر بھی ہے, لوگوں پر بھی ہے. واپس آ کر بات کرتے ہیں جی. صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی. خود صبح کی بیٹھک میں ایک بار پھر واپس آ چکے ہیں. وقفے کے دوران مجھے بتایا جاتا ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ نے یہ غلطی کی ہے. بچے اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے, دوسروں کی غلطیاں بتا دیتے ہیں. خود چاہے لیٹ آئیں وہ ان کو نہیں یاد آتا. میری رحمت پہ اس نے اتنی آبجیکشن اٹھا دیا. میں نے کہنا تھا کہ مہمان ایک رحمت ہوتا ہے, میں نے رحمت پہلے کہہ دیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی غلطی ہے. اب ایسے غلطیاں بتانی چاہیے, اور جس طرح اس نے بتائی آف ایئر وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ شو کے دوران بتانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا جی, ہماری صبح کی بیٹھک میں مزید اور مہمان آ گئے, اور اچھا لیٹ آئے, ہماری چائے بچی, چائے کے پیسے بچے. مہمان کہتے ہیں جب مہمان آئے نا تو ان سے آتی پوچھے روٹی کھا کے آئے ہو نا, تو اسی طرح میں بھی ان سے پوچھوں گی چائے پی کے آئے نا. تو چلیں گے جی ہم اپنے پہلے گیسٹ کی طرف. وہ نئے مہمان ہیں اس لیے ہم پہلے انہی کی طرف چلتے ہیں, ڈاکٹر جہانزیب علوی کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پی ایچ ڈی ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, ویسے من نہیں پتا سی. ہم دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں, محمد احمد صدیقی کی طرف. السلام علیکم. ویلکم بیک. تھینک یو, بہت شکریہ. یہ ایمرجنسی جب میری وہ ایمبولینس چلتی ہے تو یہ ایمرجنسی کے مہمان ہوتے ہیں. ایکچولی آج میرے ساتھ 2 گیسٹ اور تھیں, وہ تھیں رائڈر. تو آپ کو پتہ ہے رائڈر تو آج کل جہاز اڑا رہے ہیں نا, وہ چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو, وہ جہاز اڑاتے ہیں. وہ یوں آتے ہیں شو کر کے شو چلے جاتے ہیں, تو پھر شو جب جاتے ہیں تو پھر نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس لیے بائک جب بھی چلائیں بڑی احتیاط سے چلائیں. میرا تو دل اندر سے بند ہو رہا ہوتا ہے جب بیچ میں سے بندہ آتا ہے نا ایویں بڑھ کے, تو میں تو پریشان ہو جاتی ہوں کتوں آیا. تو پہلے ہم چلتے ہیں جہازیب کی طرف. بہت بہت شکریہ آپ شو میں آئے, اور ایمرجنسی میں آئے تو پھر تو بہت ہی اچھا لگا. خیر آپ پی ایچ ڈی ہیں, آپ کو تو عادت ہوگی نا کہ ایمرجنسی میں آپ کو کچھ بھی. اچھا ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں, ایمرجنسی نہیں, ہم آپ کی تعظیم میں, آپ کی محبت میں, آپ کی رسپیکٹ میں یہاں آئے. آپ نے کال کی, اس کی ایک بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ, تو جیسے آپ نے کال کی ہم لوگ آ گئے. بالکل, کیونکہ یہ آج کل یہ میری ٹیم ہی ہے, سمجھ لیں یہ سب نا. جب بھی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے شو کے حوالے سے یا کچھ بھی ہوتا ہے, یہ 3 لوگ ہیں, اور بھی ہیں ماشاء اللہ سے جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں بتاتی ہوں ماشاء اللہ سے, آپ بھی شامل ہو جائیں. پی ایچ ڈی کی ہوئی آپ نے, پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہو جائیں. پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ جب پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے کھڑے ہوں گے تو پھر میں بھی انگلش تو سیکھ ہی جاؤں گی. اچھا پی ایچ ڈی کس کا؟ اور ہاں نیرج کا کیوں کرواؤں, 1 گھنٹہ لیٹ آیا ہے, ایویں کروا دوں. مطلب جو بچہ لیٹ ہے اس کو سزا نہیں دیتی ٹیچر, جو دھوپ میں کھڑے ہو. تو شکر ہے میں نے اس کو دھوپ میں نہیں کھڑا کیا. چلتے ہمارے ساتھ جی نیرج بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے. میرے دونوں جو سنگر ہیں نا اتنے لیٹ لطیف ہیں, میرا دل کرتا ہے 1 گھنٹہ رہ گیا میں خود ہی گانا گا کے نا اپنا شو بھی پورا کر لوں گی. نیرج کیوں اپنی تم لوگ جاب پر تم لوگوں نے وہ ڈال رہے ہو؟ السلام علیکم. کیا ٹھیک ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے, لگ رہا ہے تمہیں خراب. بالکل جی, اپنے پوری صبح کی بیٹھک کے مہمانوں سے آپ کو ملوا چکی ہوں, یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. جہازیب کی طرف چلتے ہیں. جہازیب پی ایچ ڈی کا مطلب جیسے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, آپ ذرا ڈیفائن کر دیں. جی یہ ایک المیہ ہے ہمارے وہاں میم, جب ہم کہتے ہیں نا وی آر ڈاکٹر, لائک میں نے کہا میرا نام ڈاکٹر جہازیب علوی ہے, تو لوگ ازیوم کرتے ہیں, ان کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم این MBBS. تو وہ فوراً بولتے ہیں سر وہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بھائی آئی ایم پی ایچ ڈی. یہ دیکھو میں نے کتنی بیماریاں لکھی تھی جب اس نے مجھے ایون ہوتا ہے, ہم نے بعض اوقات اپنے رشتہ داروں میں کسی کو بتایا تو وہ کہنے لگے اچھا کلینک کہاں ہے آپ کا؟ یار ناٹ دیٹ ون. جسے علامہ اقبال کا ہے, دس از کالڈ 22 years of education.
اور اگر آپ باہر کہیں دنیا میں اپلائی کرتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اپلائی فار اے جاب سبجیکٹ میں ریسرچ اسپیسیفکلی کہ اسپیسیفک ایک کسی نش پہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی, پوری زندگی کو اس کے اوپر آپ نے اخذ کر دیا کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا اس کے اوپر دنیا میں مجھ سے اچھا کوئی نہیں جاتا. آپ نے اپنی زندگی میں کون سی زیادہ چیز پہ آپ کو فوکس آپ نے کیا کہ اس پہ مجھے ریسرچ کرنی چاہیے؟ ہاں, فائنینس میں میری فیلڈ ہے, تو فائنینس میں ایک ڈیفالٹ پریڈکشن ہمارے وہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, اور اس پہ دنیا میں بڑا کام ہو رہا ہے. جن لوگوں نے کام کیا شروع میں, جیسے آلٹ مین کی میں بات کروں, تو جب شروع میں 1960 کے اندر اس بندے نے کام کیا, اس کو نوبیل پرائز اس کے اوپر ملا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو تھیوری اس نے پروڈیوس کی تھی اس کے اوپر دنیا جہاں میں کام ہو رہا تھا. تو میں جب یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اپنا ٹاپک ڈیسائیڈ کر رہا تھا, تو ذہن میں ایک چیز ہے کہ یار دنیا اب اے آئی کی طرف جا رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے. میرا این ای ڈی سے بھی ماشاءاللہ گریجویشن تھا ماشاءاللہ ان کمپیوٹر سائنس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو پھر میں نے یہی کیا کہ اپنی جو کمپیوٹر سائنس کی نالج تھی اس کو فائنینس سے کنیکٹ کروا دیا. ہمارے ٹائم میں اس کو فن ٹیک کہا جاتا ہے. فائنینس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو مرکب ہے یا ان کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں فن ٹیک. فن ٹیک کی سب سے اچھی اگزامپل ایزی پیسہ ہو گیا, سادہ پے ہو گیا, کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو فائنینس سے کنیکٹ کروا دیا. تو وہ جو کمپیوٹر سائنس کی نالج تھی اس کو میں فائنینس میں یوٹیلائز کر کے ایک ایسا ماڈل پروڈیوس کرنا چاہتا تھا کہ جو کمپنیز کے لیے کارآمد ہو. تو پھر آپ اور ان کسی کی کمپنی financial سے help. منسلک ہوں گے, مطلب جی؟ کہ آپ کسی کمپنی سے منسلک ہوں گے, آپ ان کے لیے کام کر رہے ہوں ابھی تو میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر ان صحیح. ٹیچنگ ان دی انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ, سی بی ایم کے نام سے مشہور یونیورسٹی ہے, وہاں میں پڑھا رہا ہوں. اور مینلی جو میرے سبجیکٹس ہیں, پڑھا رہے ہیں. جی جی آئی ایم پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ہو رہی ہے. یہ ون آف دی پڑھا رہے ہیں ینگسٹ تو پی ایچ ڈی پھر پاکستان ایز ویل. کم عمر میں اللہ کا بڑا کرم رہا یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں. جلدی کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے میری کچھ 28-29 سال کی عمر تھی شاید جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کر لی تھی. اور یہ میں نہیں کہتا کہ میرا کوئی کمال تھا, یہ اللہ کی نوازش تھی, کسی کی دعا تھی کہ انہوں نے وہ کام جو اور مشکل پھر آپ کے ماں باپ کی بھی دعائیں تھیں آپ کے ساتھ, ان کی نیت اچھی تھی کہ میں نے صبح ہم یہی بات کرتے کہ ہماری جنریشن لائک ہم 25-30 تک کی ایج کے ہیں, ہم اپنے 2x ایج والوں سے کمپیٹ کر رہے ہیں, اور اس ایج والوں کو کمپیٹ کرتے ہوئے ہم ان کی طرح کا ڈبل کام کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں. ویسے میں آج کل کے دور کی نا ایک اچھی بات بتاؤں گی, آج کل کی دور کے بچے بہت سمجھدار ہیں, بڑی جلدی میچور ہو رہے ہیں. ہمارے ٹائم میں سیریس بتا رہی ہوں, ہمارے ٹائم میں جب لڑکا 25-26 سال کا ہوتا تھا, جب وہ اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں کھڑا ہوتا تھا, مطلب اس سے پہلے اگر اس نے ایجوکیشن بہت کم, اس ٹائم اتنا شوق نہیں ہوتا تھا ایجوکیشن کا, بس ٹھیک ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا, ماں باپ دھکے دے کے پڑھا رہے ہیں. پر ابھی کی جو جنریشن ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی جلدی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, گھر کو بھی چلانے لگ جاتی ہے. یہ بڑا ہمارا پازیٹیو ایک وہ ہے. بات کرتا ہوں, اس وقت تو مقابلہ ہے, بہت کمپٹیشن اس وقت, جو ہمارے بچے بہت کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, بے شک, اور یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات اتنی, یعنی کہ اتنی ٹائٹ کمپٹیشن کہ ایک دوسرے کے لیے مشکلات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے ہم چلیں. اپنے مارکس کے حوالے سے میں کہوں گا, جیسے او لیول بھی جیسے بچے کرتے ہیں یا اور دوسرے مقام پہ ڈگری یونیورسٹی میں اور کالج میں, تو وہ مقابلے کا رجحان اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ خود مقابلہ کرتے کرتے خود بچے خود بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کس سطح پہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں. ورنہ پتہ کیا ہوتا تھا, پہلے یہی ہوتا تھا, جو دور آتا تھا وہ پچھلا دور جو تھا نا وہ بڑا اچھا تھا, اب کا دور یہی آپ سنتے ہوں گے, آپ کے ماں باپ بھی یہی کہتے ہوں گے, ہے نا, تھوڑی سی اس پہ تنقید. دور میں آپ جی رہے ہیں نا وہی دور سب سے بہترین ہے. سب سے تو میں تو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے سر بھی بتائیں گے, ہم لوگوں کا ایکسپیرینس اتنا ہے, ہم نے وہ دنیا بھی دیکھی ہے, ہم نے یہ اب کا ٹائم بھی دیکھا. دیکھیں نا, جب آپ کا ٹائم تھا سر کا یا ہمارا ٹائم تھا, اس ٹائم کے اوپر فون نہیں آئے تھے, کارڈلیس آئے تھے, پھر کارڈلیس کے بعد کی پیڈ والے آئے, یعنی کہ شاید جب ہم 20 یا 25 سال کی ایج میں ہو گئے تھے تب جا کے ہمارے پاس یہ ٹچ اسکرین موبائل فونز آئے. اب جو بیٹا جنریشن جو آ رہی ہے یا جو جین زی ہے, یہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس موبائل تھا. تو یہ جو آپ کی بات کی وہ 25 سال میں جب بچہ اس ٹائم کے اوپر اپنے والدین کے ساتھ بزنس کرنا شروع کرتا, تو آج کا بچے جب پیدا ہوتے اس کے پاس موبائل ہے, تو سوچے وہ 20 سال کے بعد کس لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہوگا. کیونکہ ان کی ضروریات بڑھ گئی ہیں, ان کی خواہشات بڑھ گئی ہیں, اسی وجہ سے وہ پھر سوچتے ہیں کہ جب تک ہم خود نہیں کچھ کریں گے ہم آگے نہیں. ہماری جنریشن کے اگر خواہشات ہیں تو اس کو پورا بھی, مطلب ہم خود اسی ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں. وہی ہم نے پیشن اپنا, یہ بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاکستان میں کہ یہاں کے بچے جو ہیں بہت جلدی, ایک تو یہاں سے جب بچے باہر جاتے ہیں نا, باہر والے جو دوسرے ممالک ہیں جو یورپ وغیرہ, ان کے بچے اتنے اچھے وہ نہیں, اور دوسرا میڈم وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اتنا محنت اور ہارڈ ورکنگ ہوتے بھی کرتے. نہیں ہیں. یہی بتانا چاہ رہی تھی جو میرے منہ سے نکل نہیں پا رہا تھا, وہ میں سمجھ گیا تھا, آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. ایشیائی دیکھیں کچھ ماحول کی بات, ایشیا, یہ جو ہمارا ایشیا ریجن ہے نا, یہاں پر سب سے زیادہ محنتی قوم اقوام رہتی. میں غلط تو نہیں کر رہا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایشیا بالکل, کیونکہ یہ کچھ موسمی تغیر بھی ہوتا ہے, اس سے بھی کچھ چینجز آتی ہیں انسان کے اندر.
نہیں, اور دوسرے اس میں میں حکومت کو اپریشیٹ کیا کہ جس ماحول میں اس نے ہمیں پاکستان میں اور کراچی میں رکھا ہوا ہے نا, تو ہم ایک سروائیونگ موڈ کے اوپر ہیں, تو ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں نا ہم ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور ہم ہارڈ ورکنگ ہی ہوں گے وہاں پہ. میری نند گئی جب یو کے, اس کے بچے یہاں سے پڑھ کر گئے تھے, تو وہ بڑی پریشان ہوتی تھی کہ میرے بچے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں, وہاں پہ ان کو کیسے ایڈمیشن ملے گا. ان کو اتنی آسانی سے ایڈمیشن ملا کیونکہ یہاں کی پڑھائی اور وہاں کی پڑھائی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں آئی ہے, جبکہ غلط ہے. جو یہاں کی پڑھائی ہے وہ یہاں کی پڑھائی ہے. جتنے ایشین ملک ہیں ان کی پڑھائی بڑی ٹف ہے اور بچے جو ہے بڑے میچور ہو جاتے ہیں. ابھی نرسری کے بھی بچوں کو اتنا ٹف پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے اتنے ایکسپیرینس والے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہوتے. میں ایک جگہ گیا تھا, چھوٹی سی بات اگر چھوٹی سی انکلوڈ کرنا چاہوں, آف کورس کہنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے محنتی ہیں, بڑے اچھے ہیں. باہر آپ جائیں گے نا آپ کو پھر ریئلٹی کا پتہ چلے گا. ہمارے جو پروفیسرز تھے, آئی ہیو اسپینڈ لاٹس آف ٹائم ان ٹرکی, یورپ میں بھی بہت ٹائم گزارا ہے میں نے. تو وہاں جو پروفیسر ہمارے ہوتے ہیں نا, اگر ہم ان کو اپنا اسائنمنٹ سبمٹ نہ کروائیں, آپ بلیو کریں ان کا سینٹینس کیا ہوتا تھا. نام میں لے کر بتا رہا ہوں, ان کا نام تھا, خوش ہوں گے جب سنیں گے, پروفیسر سردار کراجا. ان کو اگر ہم اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کرواتے تھے, یہ ون آف دی گریٹسٹ پروفیسر ان فائنینس ان ٹرکی, بہترین قسم کے, آپ جا کر سرچ کر لیجیے گا. وہ کہتے تھے اسائنمنٹ اگر ٹائم پہ سبمٹ نہیں کیا تو کہتے ہیں یو آر دا نیشن آف ایکسکیوزز, لیم ایکسکیوزز. آپ لوگوں کو بہانے بنانا بہت اچھے آتے ہیں. آپ اپنے آپ کو جب کمپیئر کرتے ہیں نا دوسری نیشن سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے محنتی ہو. آپ کے ساتھ بنگالی کھڑا ہوا ہے, وہاں انڈین کھڑے ہوئے, what you people do they can do better than you. exactly, ٹھیک ہے, this is one of the thing. پھر رہی بات جین زی کی, جین زی آف کورس وی بلیو ان دیٹ کہ ہاں یار یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, لیکن آپ جب بھی کسی جین زی سے بات کرو گے نا, اس کے پاس 3 پرابلم ہوں گے, اسٹریس, اینزائٹی اور اس میں ڈپریشن. اور لیٹ آنا, ڈپریشن کا بھی بڑا مسئلہ جنزی نہیں لیٹ آتے, جنزی نہیں لیٹ آتے, جنزی ٹائم پہ آئے ہیں, 8:45 بجے کے پہنچے ہوئے. یہ میں نے لفظ جو ہے نا آپ سب کو بتا دوں, یہ میں نے ابھی کوئی 6 مہینے پہلے سے یہ شروع کیا ہے سننا. اتنا لوگوں نے اپنا لیا ہے, الگ ہی مذہب ہے. قسم خدا کے مجھے لگتا ہے پھر ہم ایلینز ہیں. یہ جینزی ٹینسی مینسی تو ہو گئے, ہماری ایج والے تو پھر ایلینز ہی ہیں جو ابھی تک جی رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ. بیبی بومرز کہلائیں گے, اتنی عمر نہیں ہوتی. نہیں اچھا نہیں, اب جو 2026 میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بیٹا جنریشن کے لائیں گے. نہیں, ہم کیوں نالج لے رہے ہیں اس کے بارے میں, مجھے اچھا تو وہ ٹاپک نکل گیا. بات کا آپ کی کیا مقصد کیا مقصد یہ کہ دیکھیں ہماری جو جنریشن تھی, جیسے احمد بھائی میں ہوں آپ پہ, ہم لوگوں میں کریٹیوٹی تھی. گاڈ, ان کی جنریشن میں دس از ویری بٹر ٹروتھ کہ ہم میں کریٹیوٹی تھی. ہم لوگ کام کو نا کام کے طریقے سے کرتے تھے, شارٹ کٹ تلاش نہیں کرتے. شارٹ کٹ تلاش. آج کے بچوں میں آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کروں, ویڈیو ہٹ ہو جائے, میں سپر سٹار بن جاؤں, پیسہ آ جائے. ایسا ہو بھی رہا ہے, اور ایسا ہو بھی رہا ہے. یہ جو ہے نا, یہ بہت کم ہو رہا ہے. دیکھو میرے لیے تم لوگ نئی جنریشن, میں نے کہا تھا نا, وہ لوگ جا کے آگے کامیاب نہیں ہوتے, وہ آخری منزل پہ پہنچ کے وہ کامیاب نہیں ہوتے. یہ مصنوعی ہے نا, یہ مصنوعی طریقے سے, یہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. کل کل کو اگر کچھ بند ہو گیا, جیسے ٹک ٹاک بند ہو گیا, کچھ ہو گیا, پھر آپ کا تو گئے, آپ نہ آپ کے پاس ایجوکیشن, نہ آپ کے پاس ایکسپیرینس. اچھا, اب یہاں پر صرف میں بات کروں گی, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. نہیں, ایک منٹ, یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا, جو اس میں سے اس طرف جا رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کے پاس بہت سارے رستے ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, آپ کے پاس ایک رستہ ہے کہ آپ نے کہاں پر پہنچنا ہے. آپ نے جو کیا آپ کو پتہ ہے, آپ نے جو کیا, آپ لوگ ایک جگہ پر پہنچ رہے ہیں. یہ زیادہ تر جو لوگ اس کو اپنا رہے ہیں نا, ان کی تعلیم کم ہے, یہ یاد رکھیے گا. ان کو نہیں پتا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ وقتی ہے, آج ہے کل بند ہو جائے. بالکل. اب جیسے ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ لائٹ نے اتنے بجے جانا ہے اور اتنے بجے آنا ہے, یہ وہ والا سسٹم ہے. پر آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ لوگوں کو بہت سارے راستے آتے ہیں. راستے بناتے جانتے ہیں. تھوڑا سا میں اگر آپ کہیں تو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں. آف کورس آپ نے سوشل پلیٹ فارم سے تو ان کی بات کر لی کہ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے, جن کی تعلیم نہیں ہے, یا وہ تعلیم سے وابستگی نہیں رکھتے, دور ہے تھوڑا سا. جو بچے تعلیم یافتہ ہے نا, ہم لوگ تو آن گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کھڑے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, پتہ ہے ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں. آپ ان کو اسائنمنٹ دو, وہ شارٹ کٹ تلاش کریں گے, چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالو, وہاں سے آنسر نکالو. بھائی آپ سیکھ کیا رہے ہو؟ میں نے پورا ساری ٹرانسمنٹ ایس جی پی ٹی سے کیا ہے. آپ سیکھ کیا رہے ہو؟ کریٹیوٹی کیا ہے آپ کی؟ آپ کو ہم نے ایک چیز سکھانے کے لیے کی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں, سیکھیں, کام سیکھیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو پتہ چلے کہ بھائی جو کتاب میں اتنا بڑا آتھر ہے, اس کی پوری پی ایچ ڈی کی زندگی لگی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے, سکھانے کے لیے لگائی نا. اب ان سے آپ پوچھو کیسے کیا, سر وہ تو کر لیا.
शॉर्ट कट सिर्फ ये नहीं कि आप वीडियोस पे जाकर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप जिंदगी में भी शॉर्ट कट तलाश आपका करें। फ्यूचर नहीं है फिर, मतलब कैसे सिक्योर होगा? नहीं है। आपकी हाँ, लर्निंग नहीं है। लर्निंग नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आप अच्छा मेरी मैं बात एक सुनिए, बात हमने कहती बहुत हूँ। बातें कर ली, गाना ना सुने, जी जी क्या कहते चलो हैं? बहुत थोड़ा सा मूड बहुत चेंज देर से वो जो रूह की ग़िज़ा, हैं? रूह की क्या ग़िज़ा, कह रहे हैं? क्या कहेंगे? रूह की ग़िज़ा, रूह इसके की लिए ग़िज़ा। तो बहुत ज़रूरी है। इसका दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम रूह गाने की की तरफ ग़िज़ा। चलते हैं, नीरज की तरफ चलते हैं। ये भी अपनी रोज़ी हलाल कर ले। आजकल के बच्चों को नहीं पता कि हलाल रोज़ी नहीं, मैंने तो तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये जनरेशन है नहीं, इनके लिए जो अब आगे आ रही है वो उनसे ये वाकिफ़ होंगे, अभी मैं उसमें नहीं आई इस वजह से। तो ये जो नई जनरेशन, इनको क्या कहेंगे आप लोग क्या आपकी कहेंगे? ज़ुबान में? मिलीनियल्स, मिलेनियल नहीं वो जिंजी मिंजी क्या कह रहे थे? मिलीनियल्स कहेंगे। नहीं, ये तो नीरज तो जेंजी नहीं है। नहीं ये जेंजी अगर जेंजी तो समझदार वाली जेंजी है। समझदार गा भी ले पैड़िया। कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। ओ जी करदा मैं तेनू वेख जावा, जी करदा मैं तेनू वेख जावा, नी तेरे जया होर दिसदा, हाँ तेरे जया होर दिसदा। ओ तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नी कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नी कोई। तेरी रावा विचों हो, तेरी रावा विचों हो, तेरी रावा विचों हो, तेरी रावा विचों पलकां बिछावा, तेरी रावा विचों पलकां बिछावा, नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। क्या करूं दम निकलता रही है। बहुत जबरदस्त। भाई मुझे ऑटोग्राफ दे देना। क्या बात है जी, क्या बात है। लेट आए दुरुस्त आए, वो कहते एक आए नेक आए, पर ये मैंने 2 रखे हैं, बस नेक हो जाए। अल्लाह मियाँ दुआ है मेरी कि इनको टाइम का, क्योंकि वक्त की जो पाबंदी है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको तरक्की देती है। और जो आजकल सड़कों पे रश देख रही हूँ वो वक्त की पाबंदी हो गई है, वरना मैं अक्सर जब यहाँ पर ना होने की वजह से हो गई है। नहीं अब हो गई है, वक्त की पाबंदी है तो सड़कों पे अब रश है, वरना जब मैं 9:15 बजे यहाँ के लिए निकलती थी तो सन्नाटा होता था सड़क पर। अब शारा फैसल पे इतना रश है क्योंकि मार्केटें 8 बजे बंद होनी है, तो आपको पता है कि हमने जो भी कमाई करनी है वो 8 बजे से पहले करनी है। इस वजह से आप हर मुँह कलेजे उठ के आप लोग चले जाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम जिंदगी की तरफ आ रहे हैं, चाहे हम बिजली नहीं पा रहे, ना गैस पा रहे हैं, ना रोटी खा रहे हैं, ना गैस पा रहे हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं है, पर क्या कि हम ज़िंदगी की तरफ आते हैं। और जब हम ज़िंदगी की तरफ आते हैं तो हर चीज़ बेहतर होती जाती है, अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि सुबह की जब हम रोज़ी कमाने जाते हैं, अल्लाह ताला रिस्क जो है वो सुबह के टाइम देता है, और उस टाइम आपका जो काउंटिंग होती है ना वो ये वो HR से हैं, इनको ज़्यादा पता होगा कि महीने के एंड में ये भी सबका निकालते होंगे, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा। तो अल्लाह ताला ने भी इसलिए सुबह का वक्त मखसूस किया हुआ है कि आपने सुबह निकलना है और अपनी रोज़ी को ढूंढना है। जानवर भी आप देखते हैं फजर के बाद से अपने बच्चों के लिए दाना चुगने चले जाते हैं, और कितनी गर्मी में चुग कर वो फजर मगरिब तक वो अपने घरों में चले जाते हैं।
تو شروع مجھے بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا, مگر کچھ لوگوں کے لیے میں پریشان ہوں, صرف ہوٹلوں والوں کے لیے, کیونکہ ان کی ہوٹلنگ رات کو کھلتی ہے, ان کے لیے تھوڑی سی ہے. تو میں ان کے ساتھ بھی ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ منسلک ہوتے ہیں, خالی وہ ہوٹل نہیں ہوتے. اور اچھا بہت سارے ریسٹورینٹس رات تک کھل رہے ہیں, ریسٹورینٹس کا مسئلہ 12 بجے تک کھلتے ہیں. ہاں اچھا ویسے سر جس نے صبح اٹھ کر اب جاب پر جانا ہے, پہلے تو ان کو نہیں تھا کہ اپنا بزنس ہے, ہم جب بھی اٹھے چلے گئے. جو آفس ورک والے ہیں انہوں نے تو اپنا 9 to 5 جانا ہے, پر جو بزنس مین تھے وہ کوشش کرتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا 12 بجے مارکیٹیں کھلتی تھی, اب ان کو پتا ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے, تو ریورس ہو رہے ہیں, ریورس ہو رہے ہیں. کوشش کرو, بہت اچھی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں صحیح ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. آج کا ٹاپک آپ کو بتاتے جائیں, چھوڑتے ہیں اس کو, مٹی پائیں آپ راش کو. ہم اس پہ آتے کہ ہمارا آج ٹاپک تھا کہ کیا ہم واقعی اندر سے خوش ہیں یا ہم دکھاوا کر رہے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ ہم جو چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں وہ دکھاوا ہے, یا ہماری یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ فرسٹریشن ہے, کیونکہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں, وہ اپنی فرسٹریشن اس طرح نکالتے ہیں. تو آپ دونوں میں سے کون پہلے بتائے؟ دیکھیں میم, میرا ناقص سا تھوڑا سا تجربہ ہے, اتنی زیادہ عمر بھی نہیں نا تجربہ ہے, لیکن میں نے اتنی بار یہ لڑکا, شادی ہوئی ہے آپ کی؟ مطلب رشتے والی آنٹیوں, یہ جو بار بار اپنی عمر پہ فوکس کر رہا تھا نا, اس کا یہی مطلب تھا. ان کا نمبر بھی ٹریکر پہ چلا دیجیے گا, آلے نمبر لے لیجیے گا ڈاکٹر علوی کا, اور نیچے بتا دیجیے گا یہ کون سے ڈاکٹر ہیں, یہ 9 لوگ مجھا لے کے آ رہے ہو ڈاکٹر صاحب, کسی ڈنگران دے ڈاکٹر. تھوڑا سا تھلے نہیں لکھنا ہے کہ رشتہ درکار ہے. ہاں رشتہ بھی درکار لکھنا ہے. اچھا چلے, اب بڑی پڑھی لکھی بات کرنے لگے تھے. ہو جائے تو بات الگ ہے. اچھا یہ جی اب آپ کا نام رشتے کرانے والی سے پریشان ہو رشتے گیا. والی انٹی بن جائے. ایسے بھی دینا پڑیں گے. نہیں یہ تم میں بار بار دیکھ رہا ہے, کہاں لے آئے ہو یار, میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا اسی کے نیچے, کہاں لے آئے ہو تم؟ ایسا نہیں ہے. نہیں تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں, میں سب کچھ پڑھ لیتی ہوں. اچھا چلیں آپ. اچھا میرے جو تھوڑی سی ناقص سے سمجھ ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے حصے کی ایک الگ جنگ لڑ رہا ہے, اپنے حصے کی ایک الگ وار وہ لڑ رہا ہے. ہم بظاہر تو دیکھتے ہیں کہ ہاں بہت خوش ہیں, لیکن کسی کے دل میں, کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. کیونکہ جس طرح سے آپ زندگی جی رہے ہوتے ہیں تو آپ کے توقعات, آپ کی ایکسپیکٹیشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور جب آپ اپنی توقعات یا ایکسپیکٹیشن سے میٹ نہیں کر پاتے تو آپ پریشان ہوتے ہیں. دا ڈفرینس بٹوین دی ایکسپیکٹیشن اینڈ ریئلٹی از کالڈ دا اسٹریس. یو آر رائٹ. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب توقعات آپ کی بہت زیادہ ہوں اور آپ اس کو اچیو نہ کر پائیں. جیسے کل ہم نے ٹاپک رکھا تھا اوور تھنکنگ, تو وہ اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے کہ جب آپ اوور سوچنا شروع کرتے ہیں. اور یہ موسٹلی آپ دیکھیں, سوری ٹو سے دیٹ, کہ فیمیل میں اوور تھنکنگ والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. باہر سے چلتے ہاں, دس از ریئلٹی میم. کیونکہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں, وہ صبح سے شام تک جو باہر اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کام وغیرہ کرتے ہیں, ان کے پاس وہ والے چیزیں سوچنے کے لیے زیادہ ہوتی ہیں. فیمیل کیونکہ ان کے لیے بہت, میں کہتا ہوں کہ سلوٹ ہے ان کو, پورے دن گھر میں رہنا, گھر کے کام کرنا, اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ ان بلڈ سی چیزیں, سائیکولوجیکل ایک ایشو ہے کہ وہ پھر زیادہ سوچتی ہیں اس حساب سے. خیر ابھی تو فیمیل آپ نہیں اس میں کاؤنٹ کر سکتے, کیونکہ اب تو بہت ساری فیمیلز جو ہیں گھر سے ماشاءاللہ سے نکلی ہیں, اب تو بہت ماحول چینج ہو گیا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ صرف اگر آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ ہمارے اربن سٹیز میں یا کاسموپولیٹن سٹیز میں زیادہ ہے. جی ڈی پی کو اگر آپ کمپیئر کروائیں, $374-75 بلین کی ہماری جی ڈی پی ہے, اس میں فیمیل کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. ہمارے جتنے بھی اسلامک اسٹیٹس ہیں وہاں فیمیل کا کنٹریبیوشن بہت کم ہوتا ہے, میل حضرات کام کرتے ہیں. دنیا میں یورپ سائڈ پہ یا ویسٹ سائڈ پہ میل فیمیل دونوں کام کرتے ہیں, اس لیے وہ جلدی گرو کرتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے, آپ کو ماننا پڑے گی. پر اب تو ہمارے پاکستان میں ہو گیا ہے, آہستہ آہستہ گرو ہو رہا ہے ماشاءاللہ, ریپڈلی نہیں کر رہا. کیونکہ سوشل میڈیا کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز کھلی ہیں, فیمیل گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, بنا مطلب پردے کی وائلیشن کیے. آپ اپنے اسٹور بنا لیں انسٹاگرام کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, فیس بک کے اوپر. تو دس از دا رائٹ سائڈ آف دا سوشل میڈیا نا میم, کہ آپ گھر کی حدود کو پامال کیے بنا اپنے بزنس, مطلب کہ سب کے گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے. تو وہی میں نے پہلے بات کی کہ اپنے گھر کے ماحول کو پہلے دیکھیں, پھر اس لحاظ سے چلیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ پردے میں رہیں. جی, ریلیجیوسٹی کا ایک بڑا ہمارے وہاں ایلیمنٹ ہے کہ ہم. اچھا یہ پردہ ہم وقفے کے بعد نہ کر لیں, چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید سب کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے
बैग जी, صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید آپ کے ساتھ. آپ کی آواز ایسے لگ رہا تھا یہاں پر جیسے ولیمہ چل رہا ہے نا. وقفے کے دوران یہاں پہ 2-4 ولیمے تھے. جو رشتہ میں نے صرف جہاں زیب کا ڈھونڈنا تھا, مگر یہاں پر تو اسلم صاحب بھی امیدوار نظر آئے مجھے, صدیقی صاحب بھی امیدوار نظر آئے. وہ تصویریں ایسے کھنچوا رہے تھے. دیکھیں آپ کو ڈھولکی کی بھی آواز آ رہی ہے, ایسے ہی کچھ فیل ہو رہا ہے. نیرج بیچارہ, اس کو ہم ایسے کلی پہ لٹکا دیتے کہ وہ تو ہل ہی نہیں سکتا اپنے سے نا. وہ ایک ہمارے پنجابیوں میں نا ایک کلی لگا دیتے ہیں جس کے اوپر ٹاول لٹک جاتا ہے, تو وہ بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا. تو ہم یہ کرتے ہیں. اچھا جی, ہم جانے سے پہلے بات کس چیز پہ کر رہے تھے؟ آپ کی طرف تھے جہاں زیب. اگر ہم سر کچھ بتا رہے تھے سر, وہ اس کے لیے ہم اسپیشل شو کریں 10 بار کا حق کے لیے آپ جو ہے نا منڈے کو شو کر دیں. لیکن میں اگر تھوڑی سی بات کر لوں جی آپ کی اجازت؟ جی جی بالکل, آپ کا اپنا ناظرین کے شو ہے. لیے بس زیادہ نہ کیجیے گا کیونکہ زون آؤٹ ہو جاؤں گی. اس کو ٹرانسز ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر چپ ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ بعد میں ملنا ہوں پروگرام کے بعد ملنا ہوں. چلے سر. تو اچھا ناظرین, جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہوسٹ اس پروگرام کی اس وقت کی بیٹھک کی کہہ رہی ہیں کہ ایک ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ کمنگ منڈے کو اس مارکہ حق کے حوالے سے. بنیاد مخصوص ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ایونٹ تو نہیں کہوں گا, بہت بڑا ایک مقابلہ تھا آپ کے ایک پڑوسی ملک انڈیا سے جو ہمیشہ چھلانگیں لگایا کرتا. تو میں سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس جنگ کو ختم ہوئے اور دوبارہ ہم سب اس کی اب سالگرہ منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. ہم انڈیا میں تو اگر رونا دھونا ہو رہا ہوگا, وہ اپنی قبریں کھنگال رہے ہوں گے, لیکن ہم یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں. بنیاد مخصوص کے نام سے جو مارکہ حق پاکستان نے جنگ لڑی انڈیا سے, اور اس میں کتنی خوبصورتی سے کامیابی حاصل کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بری یعنی کہ زمینی جنگ نہیں ہوئی, یہ فضائی جنگ میں جو ہے نا پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی, کتنا بڑا یہ اعزاز ہے پاکستان کے لیے. سوچیں آپ کہ فضا میں انڈیا کو جو ہواؤں میں اچھل رہا تھا, فضا سے اس کو نیچے گرا دیا گیا. تو پہلے تو اس موقع میں سب سے اپنی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں میں. اور اس کے بعد ایک نعرہ تو بنتا ہے یہاں پہ, ہاں بناتے ہیں ابھی پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل محترم عاصم منیر صاحب کو مبارکباد, میرے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد, اور میرے صدر پاکستان آصف صاحب کو مبارکباد کہ انہوں نے اتنا اچھا اپنے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی کہ 2 پارٹیاں اس وقت لے کے جو پاکستان کو چل رہی ہیں. سلام عرض کرتا ہوں آپ کو کہ اسی طرح سے مل کے چلیے, اور پاکستان کے لیے جو آپ نے کیا ہے ابھی اور آئندہ بھی کرتے رہیے. اب آپ کو بہت مبارکباد. صحیح. اور تھوڑا سا کراچی کی طرف بھی آ جائیے پلیز. مریم نواز, آپ کو ٹکٹ بھیجتی ہوں, آپ کراچی آئیں اور پلیز یہاں کے آ کے سڑکیں اور کچرا ذرا پلیز آپ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ کراچی بہت اچھا ہے. ہمارا کراچی بہت سارے گھروں کی رزق روٹی بناتا ہے. بہت سارے دوسرے شہروں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں جن کے گھر بار چل رہے ہیں. تو کراچی کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی ہو جائے کہ کچھ یہاں پہ صفائی بہتری ہو جائے, کچھ سڑکیں اچھی ہو جائیں, تو پھر ہمارا کراچی امریکہ بن جائے. منی امریکہ بن جائے. پالیٹکس وغیرہ میں پیرس بناتے ہیں, امریکہ نہیں بناتے. جو چیز نظر آ رہی ہے نا, اس کو امریکہ کہا جاتا تھا. لوگ کمانے کے لیے امریکہ جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کراچی میں جتنے پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں سے لوگ یہاں پر کمانے آتے تھے. تو کراچی تو پھر کراچی تھا. تو پلیز کراچی کی طرف تھوڑی سی توجہ کی جائے. انشاءاللہ جس دن کوئی سیاستدان آ گیا نا, انہیں پھنس جانا ہے آ کے تھے. پر مسئلہ ہے وہ بھی آتا ہے میری طرح ہی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مطلب بندہ مجھے, میں بھی صحیح کہہ رہی ہوں, آپ بھی صحیح کہہ رہے, تو سڑکیں کون صحیح کرے گا؟ صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ بھی کچھ بولنے آپ آئے تو آپ بھی حلال کر رہے روزی. عالیہ کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب میں کراچی کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عالیہ نے کہا کہ مریم نواز آ جائیں. نہیں, کراچی کو کسی مریم نواز کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ کراچی والے خود یہاں کے جو مقامی ہیں یا دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے شہر کو, اپنے کراچی کو وہ بنائیں گے. مرتضی وہاب نہیں بنائے گا. سر اب تک ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. دوسرے جو گاؤں دیہات سے آئے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے. سر کی بات میں بھی ایک لاجک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو مل کے بنانا ہے کراچی کو. میں نے یہی کہا, یہ نا وہ کراچی کو کراچی اپنا سمجھ, میں نے یہی کہا کہ سب کو مل کے بنانا ہے, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آئے ہوں, مقامی ہوں یا غیر مقامی ہوں. کراچی سب کا ہے. وہ یہاں روزگار حاصل کر رہے ہیں, روزگار کے لیے آئے ہیں اپنے, ان کے بچے یہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, وہ بزنس بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں. تو کسی حکومت کا زور نہیں ہے کہ وہ کراچی کو بنائے, وہ بھی اپنا رول ادا کریں. اچھا سر اسلم, آپ کی بات کو یہاں پہ میں یہ کہوں گی,
ہم بنا لیں گے, ہم سب کھڑے ہیں جس سے ہم بات کریں گے. جب تک حکومت ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم گلیاں صاف کر سکتے, میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم گلیاں صاف کر سکتے ہیں, ہم کچرے اٹھوا سکتے ہیں, ہم روڈیں نہیں بنوا سکتے. یہ جب تک گورنمنٹ نہیں آئے گی, کراچی کا جو کھانا خراب ہو گیا ہے یہ اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ ہے, اس بات کو آپ مانیں. لاہور میں کراچی سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, اور مریم نواز کو اس لیے کہا کہ وہاں پر نہ تو پانی جمع ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, وہاں پر آپ کو کہیں وہ, میں نے کسی ایکٹر سے, ہماری ایکٹر بحریہ میں شفٹ ہو گئی جویریہ اپنا انوشے عباسی, تو میں نے اس کو کہا انوشے تم اتنی دور چلی گئی ہو تو تمہیں تو آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. کہتی آپا مجھے ایڈریس بتانے سے پہلے یہ نہیں کہنا پڑتا وہ کچرا کنڈی ہے نا کونے پر. تو سر آپ اس بات کو مت ڈینائی کریں کہ گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے, گورنمنٹ کھڑی ہوگی, ہمارا ہر فرد اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ میرا وعدہ ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر انسان پریشان ہے, جو بائک چلانے والا ہے, جو گاڑی چلانے والا ہے. یقین مانے ہم ایپ سے گاڑی منگواتے ہیں, ہم نے جس علاقے میں جانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے باجی وہاں نہیں جا سکتے. اب تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے, آپ ڈیفینس میں چلے جائیں. وجہ کہہ رہی ہیں آپ, صحیح فرما رہی ہیں, لیکن میں نے دیکھے میرا بھی کسی ایک ادارے سے تعلق ہے, میں اپنے ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے جس ادارے سے تعلق ہے میرا, اگر میں بتاؤں میرا کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن سے تعلق ہے, آئی ایم اے کانٹریکٹر, میں خود بھی یہ کام کرواتا ہوں, روڈوں پہ کام ہوتے ہیں سیوریج کے اور واٹر کے سارے کام. کون سے علاقے میں یہ بتا دیں؟ میں جوہر پورے تقریباً 70% کراچی میں نے کام کیے ہیں, میری اپنی ٹیمیں وہاں لگی ہوتی ہیں. لیکن جو میں وہاں رول دیکھتا ہوں نا عوام کا, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جو میں بات کر رہی ہوں کس کی کہا میں نے خود دیکھا ہے کہ جن گٹروں پہ ڈھکن نہیں ہوتے, مرتبہ آپ ڈھکن لے کے گھومتا نہیں رہے گا پورے پاکستان کراچی میں, جن پہ جہاں ڈھکن نہیں ہے وہاں لوگ اپنے گھر کا کچرا نکال کے پھر ڈال رہے ہوتے ہیں. جو نالے اوپن ایریا میں نالے ہیں ان پہ وہ کچرا ڈال رہے ہیں. میں کئی دفعہ کوٹ کرتا ہوں, میں اکثر یہ پروگرام میں بیٹھ کے کوٹ کرتا رہا ہوں, میں بیٹھ کے میں یہ بات کرتا ہوں, اس لیے میں نے کہا کہ حکومت کو ایک سائڈ پہ ڈالیں, عوام پہلے جو رول اپنا ادا کرے گی, سب سے پہلے وہ رول ہے, حکومت تو بعد میں. مریم نواز بھی گٹر کے ڈھکن لے کے نہیں گھوم رہی تھی, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ایک کام کیا, اچھا کام کیا, عوام اس ساتھ کھڑی ہوئی. یہاں کام ہو تو صحیح, یہاں تو کام بھی نہیں ہو رہا. پورا کراچی پورے ملک کو بزنس پرووائڈ کرتا ہے, میں ساتھ نہیں دے رہا ہوں, لیکن میں نے صرف یہ کہا کہ کراچی والے جو بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہے سب سے پہلے وہ اپنا رول ادا کریں. سر کراچی والے تو کر رہے ہیں, جو آبائی گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور عید منانے کے لیے اپنے آبائی گاؤں چلے جاتے ہیں, اس میں یہ سارا میسا یہاں سے کما کر وہ وہاں پر بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ ہمارے حکمران یہاں پہ عید نہیں مناتے, وہ خود باہر لندن امریکہ چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. کراچی کو تو اپنا کراچی سمجھتے ہی نہیں ہے. تھوڑا ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آئے. ڈاکٹر صاحب بہت دیر بعد بولے, بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ کچھ لب کو شائع کر سکوں. دیکھیں ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام شخص ہوتا ہے نا, عام ایک بندہ جو ہوتا ہے, ایک عام آدمی جو ہوتا ہے, وہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتا ہے ایڈمنسٹریٹر. جی 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 ٹھیک ہے, لاہور کے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, تبھی وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں انفراسٹرکچر چیزیں بہت اچھے طریقے سے وہاں مینیج کی جاتی ہیں. ہمارے وہاں ایڈمنسٹریشن کا تو ہے مسئلہ, سیاست پاپولیشن کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ کراچی از ون آف دی کاسموپولیٹن سٹی, اور یہاں 2.5 کروڑ تقریباً لوگ رہتے ہیں, بہت بڑا ہے. جتنا بڑا ہمارا گلستان جوہر اتنا بڑا تو صرف لاہور ہے. وی بلیو دیٹ. اور آپ دوسرا یہ دیکھیں, جب لاہور میں اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر سلیکٹ ہوتا ہے تو وہ لاہور کا ہی ہوتا ہے, لاہور کا ہی ہوتا ہے. یہاں پہ ہوتا ہے وہ کسی گاؤں کے بندے, ان کی زمینیں ہوتی ہیں, یہاں لا کے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ اون نا, ہم اون نہیں کرتے نا, وی ڈو ناٹ اون کراچی. مصطفیٰ کمال کے زمانے میں جو کراچی بنا تھا وہ آج تک کیا بنا, اس جیسا کراچی آج تک نہیں بنا. اس کے بعد سے خراب ہی کرتے تھے سر, وہ کہتے تھے بھائی کراچی ہمارا سٹی ہے نا, بندہ یہاں رہتا تھا. اب یہ گاؤں میں بندہ ہے, زمینیں ہیں, یہاں پہ آ کے وہ کراچی چلا رہے, تو اس کو کیا پتا بھائی. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا اسٹرکٹنیس کرتی ہے, وہ کہتی ہے یہاں پر آپ نے یہ چیز نہیں پھینکنی, یہاں نہیں پھینکنی. ایک میں بات کر رہی ہوں, جب آپ لو لگا, اب جیسے آپ دیکھیں کہ آپ سڑکوں پہ کیمرے لگ گئے ہیں, آپ نے بیلٹ نہیں پہننی تو آپ کا چلان ہو رہا ہے. آپ جائیں نا گلیوں میں, جائیں نا کہ یہاں کچرا کیوں پڑا, چلان ہوگا. دیکھیں بات پہ آپ فوکس کریں, چاہے ہمارا کراچی بہت بڑا ہے, پر جب تک ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بطور قوم میں ہم لوگوں کی پرورش نہیں کی گئی, ہم لوگ صحیح طرح سے, آپ سمجھ لیں سیوک سینس ہمارا نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی گرمیاں چل رہی ہیں نا, آپ غور کیجیے گا, جو پیڈسٹرین برج گورنمنٹ بناتی ہے روڈ پہ, اس کے نیچے سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چھاؤں کے نیچے جانا ہے. بھائی ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ وہیں ہوتے ہیں. ایک تو روڈ ہے بہت تیز ہے, شارع فیصل کی ایگزامپل لے لیں, جہاں سے ہم لوگ آتے ہیں اس کی ایگزامپل لے لیں. مینلی آپ یہ آبزرو کریں گے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو پیڈسٹرین برج پہ چڑھنے کی زحمت نہیں کرتے, اس کے سائڈ میں گزار ہوتے ہیں. بھائی یہ سیوک سینس ہے آپ کا. آپ سوچیں کہ آپ جان کا گرمی میں نا
जैसे इंसान का दिमाग तप रहा होता है ना, उस तरह वो भी तप रहा होता है। मैं- होए होए होए, और फिर उस पे चल के ना यकीन नहीं, मानो, उस पे स्टेप्स नहीं है ना, नहीं, वो ऊपर से देखो नीचे नजर आ रहा होता है। और नहीं वो चलो तो वो उस पे हिरोइची ले ना जाते ऐसे हैं। लगता है जैसे हिल रहा है। हाँ। मैं ऊपर चढ़ ही नहीं सकती, जितनी Exactly. बार भी मैंने कोशिश की है ना, Height phobia कि है मैं बहुत सारे यहाँ से लोगों को, अब जैसे हम सबको होगा क्या अब? नहीं आई मीन कि मतलब वो उसकी मतलब चलिए, villages की पुलिस हालत वालों की ही फीलिंग बिल्कुल- आ रही होती हाँ, है। ये है एक कि लम्हे के लिए अपने- इसको भूल फिर भी आपकी बात से आप भूल जाएं मुत्तफिक उसके करूंगी लम्हे कि के ब्रिज से ही जाना चाहिए। एक लम्हे के लिए भूल जाएं। मिसाल के तौर पे एक बस खड़ी हुई है जिसे अपने पैसेंजर को चढ़ाना है, अब आपको क्या जरूरत है बस के आगे से आप रोड क्रॉस करो, जो बेचारे यहाँ बस के साइड से आ रहे हैं उसको तो नहीं पता ना कौन क्रॉस कर और वो बाइक वाले भी यही करते हैं, शॉर्टकट सिविक सेंस उनका भी यही है कि वो अभी जैसे गाड़ी वो यूं निकल रही है, आपको पता है यहाँ से कटिंग आ रही है, तो आप बाइक यूं लेके जा रहे हैं, तो अपना नुकसान आप- दूसरा जो रॉन्ग वे पे जो लोग आ रहे होते हैं ना, एक तो पता है एक तो वो दूसरा हमारे रेडी वाले, पहले तो वो दुकान है, दुकान ने अपने आगे वो 10 फीट की जगह घेरी हुई है, फिर उसके पीछे गाड़ी लगती है, फिर आपको गाड़ी कैसे के फिर- पता? मैं कराची का ही हूँ। ओए, TMC में काम कर चुके पता है हैं। क्यों, मैं जिस जगह रहती हूँ ना, एक ट्रैक बन जाता है और उस एक ट्रैक पे भी रॉन्ग वे वाले असल को में- वो ऐसे आते हैं जैसे कि मेरा आके बेटे तुम कहाँ पे आ बात रहे यह हो? है, देखिए सीधी सीधी बात है, जो मैं सिर्फ Administration. सेंस की बात कर रहा हूँ, मैं बात ही अवामी की बात, मैंने कहा ना गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर, मैं शुरू से आखिर तक यही बात कर रहा हूँ कि सिविक सेंस जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, अभी हम हर चीज़ शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, ये शॉर्टकट की वजह से होता है सारे ऐसा ही है। तो ये क्या कौन है अवाम, गवर्नमेंट तो नहीं करा रही, कोई हुकूमत तो नहीं करा रही आपको, आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो जब तक आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, अपने शहर को बनाने के लिए, संभालने के लिए आप अपने अंदर वो चीज़ें नहीं पैदा करेंगे, कोई हुकूमत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कहते हैं, सही कह रहे हैं, कह रहे होंगे सही, बड़े हैं जी, जो भी कहेंगे सही कहेंगे। और मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, गवर्नमेंट अगर एक बार खड़ी होगी हम आपके साथ, और जब ब्रेक होगा तो फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मजीद बातें, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। सबकी बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। सही टॉपिक छेड़ दिया भाई। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं अपनी सुबह की बैठक में, और बड़ा गर्मी हो रही है, मतलब गर्मा गर्मी हो रही है, कहने में ज़रा थोड़ा सा वो हो गया, गर्मा गर्मी हो रही है, कुछ हुकूमत के साथ हैं, कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ है, पर मैं पब्लिक के साथ हूँ, क्योंकि हम ये शो करते हैं पब्लिक के लिए, और पब्लिक जो है वो अपने बच्चों को पालने के लिए सारा दिन स्ट्रगल करती है, महंगाई होती है तो उनकी टेंशनें बढ़ती हैं, हमारी गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, गवर्नमेंट आराम से घर में बैठी है, 6000 नौकर रखे हुए हर घर में, उनकी भी पे जा रही है, उनका खाने भी पक रहे हैं, फिर आप जब सड़कों पे देखते हैं, वो जब निकलते हैं उनके पास 6 गाड़ियाँ पीछे जानी है, बंदा पूछे वो 6 गाड़ियाँ की कर सकती हैं, जो अल्लाह मियाँ ने उनकी लिखी होनी है उन्हें तो चले ही जाना है ना, मतलब कि उन 6 गाड़ियों का पीछे क्या काम होता है। तो मैं पब्लिक के साथ हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सर असलम मेरे साथ भावें नाराज हो जाए, वो कहण मैं आइंदा नहीं आना तेरे सोते छोटे। मैं ताड़े नाल हां, फिक्र नहीं करना, आवाम दे नाल ही हां मैं, लेकिन मैं बात करूं सिविक सेंस की बात करूं, हम जो शॉर्टकट रास्ते इख्तियार करते हैं, जैसे उसके लिए तो मैं बता आपके रहे साथ हैं, इस सारी परेशानी यही वाकई है। आपकी मैंने कहा बात से कि मुझे हुकूमत जो है ना, एक कोई भी बात हुकूमत याद आई, डोर टू डोर कि आपके साथ नहीं हमारे- खड़ी होगी, जी जी, हुकूमत कोई भी जो डोर टू डोर आपके साथ नहीं खड़ी मैं होगी। बुला ही नहीं रही डोर टू डोर, मैं तो सड़कों पे कह रही है, सड़कों पे आ जाओ बस, डोर टू डोर हम खुद चला लेंगे, बना लेंगे, कसम बना खुदा की, कचरा उठा ले, सड़क सही करवा ले, हर बंदा अपनी गली खुद ना सजा ले तो मेरा नाम भी बदल दीजिएगा। मैं आपकी रहायश कहाँ पे है? महमूदाबाद 1000 दफा दसे अपना एड्रेस भी सईद डाला। भाई, सईद गनी भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, ये मेरा क्लिप चला जाएगा, ये देखिए मैडम बहुत देर से मुझसे शिकवा कर रही है, कैमरे के पीछे भी इन्होंने मुझसे ये बात की जी, मैं महमूदाबाद में रहती हूँ और सईद गनी भाई का इलाका है, तो मेरे अपने इलाके में काम नहीं, पार्टी के जो अपने खास लोग हैं वो अपने इलाके में काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी मेरी इज्जत रख ले सर, इनके इलाके में कुछ काम करवा दे, इनकी नहीं कुछ मेरे रोड नहीं का मसला है। सर सबके करवाए, जितने लोग नहीं, नहीं, परेशान आपके हैं, इलाके की तो बात की है ना मैंने। नहीं मैं सबकी करूंगी, मैं अकेले के लिए तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी सीट नहीं मिली, गवर्नमेंट की सीट मिलेगी तो सिर्फ मैं अपने घर की बात करूंगी। आप भी कुछ कह रहे मैं थे। ये अर्ज कर रहा था कि हमारे एक ऑफिस में मैं ये काम करता था, वहाँ के ऑफिस के इतनी जो उम्र में सिर्फ एक ऑफिस में काम किया ना, तो सारी उम्र क्या किया? तो मैनेजर्स के लिए जो था वो एक अलग वॉशरूम था, और जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए एक अलग वॉशरूम था। अच्छा हुआ क्या, वो एक वॉशरूम जो था वो एम्प्लॉयज़ की तरफ का जो था वो ख़राब हो गया, और वो 1 महीने से ख़राब पड़ा हुआ था।
اس کو ہم ریلیٹ کریں گے پھر گورنمنٹ سے. اچھا ایڈمنسٹریشن کو جا کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ واش روم صحیح کرا لو, اس کی وجہ سے باقی واش رومس بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. باسز کو کہتے تھے کہ یار وہ واش روم چینج کراؤ, اس کو دوبارہ رینوویٹ کرواؤ, باسز اس کے اوپر کان نہیں دھرتے تھے. پھر ایکچولی مینجمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ کچھ عرصے کے لیے ایک دن امپلائیز باسز کا استعمال کریں گے اور باسز وہ والا استعمال کریں گے. تو جب ایک یا دو دفعہ باسز نے وہ واش روم استعمال کیا, پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے استعمال کرنا. نہیں وہ باسز مانے کیسے, پہلے تو یہ بتائیں مجھے. اب وہ جیسے بھی مانے, سیٹ پر آ جاتا ہے وہ تو اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ مطلب چیز ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں نہیں ڈالیں گے نا, تب تک آپ کو عوام کی سچویشن کا پتہ نہیں چلے گا. ایگری کیا, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس باس نے ایگری کیا اس بات یہی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اے سی سے نکل کے اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں, دوسری جگہوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ شیشے سے دنیا, گاڑی کے شیشے سے ادھر کی دوسری دنیا ہے. آپ اس کو آبزرو تو کریں, آپ جا کے تو دیکھیں. جب تک آپ لوگوں کے مسئلے مسائل نہیں سنیں گے, اس سچویشن کو خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے نہیں فیس کریں گے, تو آپ کے لیے تو سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہے, وہ اچھا اچھا چلتا رہے گا اور عوام یہاں پہ رلتی رہے گی. ایسے ہی ایسے ہی. میں بھی چھوٹا سا ایک واقعہ سنا. جی جی بالکل, احمد بھائی نے بتایا, آپ بھی آئے ہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سے قصہ ہے جہاں ہم نے کچھ چیزیں سیکھی, بہت اچھی سی چیزیں سیکھی. استنبول میں ہم لوگ جب باہر صبح ناشتے کے لیے جاتے تھے تو آف کورس ایسا ہوتا تھا کہ ناشتہ عموماً میں ہی بناتا تھا, تو میرے دوست کہتے تھے جاؤ بازار سے سامان لے آؤ. چھوٹے سامان لے کے جب میں سامان لینے کے لیے گیا, میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا, تو وہاں ہم صبح صبح بازار میں دیکھتے ہیں, اور یہ میرے خیال سے اتوار کا دن تھا. ایک سبزی فروش جو وہاں ایک کارٹ لگایا ہوا تھا, اس کے پاس کچھ اچھے ملبوسات میں کچھ 2-3 لوگ بلدیات کے کھڑے, اور وہ ان کو ٹرکش زبان میں بہت ڈانٹ رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک سبزی فروش ان لوگوں کو جو اچھے ملبوسات میں 3 پیس پہنے میں, وہ ڈانٹ رہا ہے اس کو. ہمارے ساتھ جو دوسرا دوست تھا وہ ٹرکش اچھی جانتا تھا, وہ کہنے لگا کہ نا تجھے پتہ ہے کیوں ڈانٹ رہا ہے اس کو؟ پتہ نہیں. بولتے کل رات کو بارش ہوئی تھی, اس کے کارٹ کے آگے چھوٹا سا کھڈا ہوا ہے, معمولی سا کھڈا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ بھئی یہ کھڈا اتنے دنوں سے ہوا, تم نے بھروایا کیوں نہیں؟ اب ہم وہاں جا رہے تھے تو وہ جو بلدیات کے لوگ تھے انہوں نے مخاطب کر کے بلایا, ادھر آؤ سین نہ رہتے. پھر کہنے لگے اچھا کہاں سے, وہ پوچھا, بتایا بین پاکستانی, بولے بین سین پاکستانی بین ترک کاردیش مابے, ہم پاکستانی ترک بھائی ہیں آپس میں نا. تو پھر ہم نے پوچھا سر معمولی سا بندہ, آپ اتنے بڑے عہدے دار, تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا, ایک لائن میں کہتے ہیں نا فنش, 1 سیکنڈ میں ڈسٹرائے کر دیا. اس اٹ وی ہیو ڈیموکریسی. جب پہلے پاکستانی ہے تو اس سے پھر وی ہیو ڈیموکریسی. اس کا مطلب جو عام بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر یا ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا گربان پکڑ سکتا ہے, اور اس میں جو صلاحیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ بلڈنگ میں کہیں رہتے ہیں, وہاں کے ایڈمن ہیں اور آپ کی بلڈنگ کی لفٹ نہیں چل رہی, تو آپ جا کر فوراً پکڑ دو, بھائی لفٹ کیوں نہیں چل رہی, ہم آپ کو ہر مہینے کے پیسے دیتے ہیں نا. یہاں یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹیکسز سے یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے منتخب کرے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں. ہم تو ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم تو کھانا کھانے جاتے ہیں 200 روپے کا کھانا ہے اور 500 روپے ٹیکس ہے. سولر پہ ٹیکس دے رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا, صرف کھانے کی بات. ہاں سولر دیکھو, دودھ کی روشنی. احسن بھائی کے اپنا احمد صاحب کہہ رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں نا, یہ مسئلہ یہ ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں کوئی. صحیح. اچھا ہمارے پاس ٹائم میرا خیال ہے بہت لمیٹڈ رہ گیا ہے. ہاں تو اب لاسٹ میسج کی طرف سے, آپ کی طرف سے آتے ہیں, پھر لاسٹ میں اسلم سر سے لیں گے, پھر نیرج سر کی بھی حلال کریں گے روزی. لاسٹ میسج میرا وہی ہے کہ جس علاقے میں ایٹ لیسٹ اپنا ان پٹ, اپنی سوشل ریسپانسبلٹی, اپنے حصے کا جو سوسائٹی میں آپ ان پٹ دے سکتے وہ دیں, اور اس بات سے قطع نظر کہ دنیا کیا کر رہی ہے یا برابر والا کیا سوچے گا, یہ حکومت کیا کر رہی ہے. ہر کسی کو آخرت میں اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خود کو جواب دینا ہے. تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنی اسسمنٹ خود کریں کہ آپ کا معاشرے کی طرف کیا رجحان ہے, اور آپ نے جو کچھ اپنے پاکستان نے آپ کو دیا تو آپ نے اس کو ریٹرن میں کیا دیا. اور دوسرا بنیان مرصوب کہ میں یہ حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کے ساتھ 10 مئی کو کیا حشر کیا ہے, تو یہ صرف اس بنا کے اوپر ہو پایا ہے کہ پوری پاکستان قوم جو ہے وہ یکجا تھی. تو جب اس طریقے کا پاکستان کے اوپر کبھی بھی سچویشن آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سندھی, کون پنجابی, کون لاہور, کون کراچی, اور وہ ہم پوری ایک قوم بن کے پورا مقابلہ کر رہے ہیں. سب سے اچھی ایک وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی, یہاں سے میزائل فائر ہو رہا ہے اور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی پپٹ شو چل رہا ہے. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ تھا, مطلب لوگ فزیکلی بھی اس کے اندر جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کوئی اچھا سا میسج دے دیں لوگوں کو, گرمی کے حساب سے دے دیں کہ کون سا شربت پینا چاہیے, تربوز کا پینا چاہیے. حکیموں کا کام میں نے نہیں شروع کیا ابھی.
बस अच्छा सा मैसेज है। मैसेज ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है, हर इंसान इस दुनिया में आया और हर इंसान के दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है। अपने लाइफ का मकसद तलाश कर लेना चाहिए। जितना जल्दी आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लेते हैं या आपने क्या करना है इस चीज़ को आप जान जाते हैं, आपकी लाइफ उतनी ही स्मूथ और उतनी ही आसान हो जाती है। हमने अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा कर दी हैं, अपनी ज़िंदगी को हमने खुद मुश्किल बना दी, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा दिए। जितना आपको अल्लाह ताला दे रहा है उस चीज़ पे शुक्र अदा करें तो जो आप चाहते हैं वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी। और देखना चाहिए इंसान को कि आज से 5 साल पहले हम कहाँ थे। लाइक मिसाल के तौर पे आज से 5 साल पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था जो मुझे चाहिए था। छोटा सा मैसेज दे दे। मैं बता एक बात बता रही हूँ एक बात बता रही हूँ, मिसाल के तौर पे आज से 5 साल पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, आज मेरे पास फ़ोन है। तो देखना चाहिए इंसान को अपनी सक्सेस और जो जो चीज़ें उसको मिली हैं उस पर शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि जो चीज़ कल नहीं थी आज है, तो अगले आने वाले साल में जिस चीज़ के लिए हम आज दुआ करें तो वो चीज़ हमारे पास होगी। आपकी तरफ आते हैं। बस ये एक छोटा सा पैगाम था कि अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखें, नबी इस्लाम की सुन्नत को फॉलो करें। जो आप चाहते हैं वो आपको यकीनन मिलेगा, क्योंकि जैसा आप तवक्का रखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वो आपका नसीब मुकद्दर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। सर आपके साथ बता दे, बहुत लड़े हम। मैं तो पैदा ही लड़ने के लिए हूँ, सही, इसलिए कि सर आपको पता मैं अस्करी दरअसल खानदान सुखी से हूँ बैठक का तो मसला यही था हाँ। कि इसमें हम घरेलू तरीके से हम रहें, बिल्कुल एक ऐसे ही दूसरे है। के साथ घर में भी हम जब बैठते हैं कोई ऐसा। बात माँ बाप की अच्छी अच्छा, होती है। सबसे कुछ- पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूँ, अच्छा लगा जो फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ नशिस्त की है, और ऑन ईयर में कह रहा हूँ कि यकीनन बड़े दिल से, प्यार से और मोहब्बत से बहुत पुरखुलूस अच्छा प्रोग्राम कर रही है मेहमानों के साथ, जैसे ये डील कर रही है। ये नहीं कि जैसे कि हम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घर में बैठ के, कुछ हम फैमिली हैं और घर में बैठ के हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो माशाल्लाह काफी सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं मैंने भी, तो लेकिन मैडम जैसे प्रोग्राम कर रही होती है ना, वो एक सबको लेके चल चल और वो एक जैसा होस्ट मैंने भी अभी तक निबंध बहुत पैसे अच्छा, पूरे हो गए बहुत अच्छा प्रोग्राम सर। कर रहे अब मैसेज की तरफ अच्छा, मैसेज ये है कि जब हम कराची की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे, तो मैं एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम आवाम से, हर शहर के शहरियों से, कहीं के भी हो, मैं कराची को कोट नहीं कर रहा, वो पहले अपनी चार दीवारी को सही करें, अपने घर को सही करें, अब फिर घर से बाहर निकले, अपने उस शहर को देखें, उस इलाके को देखें जहाँ वो रहते हैं, कहाँ किसी की ज़रूरत है, मुश्किल है, परेशानी है, उसको सही करने की कोशिश करें, इज्तिमाई तौर पर लेके चलने की कोशिश करें उसको, तो हुकूमतें फिर सबके साथ शामिल हो जाती हैं। लेकिन आप अपना किरदार अदा करते रहें, हुकूमत आपके साथ इंशाल्लाह शामिल होती रहेगी, और अल्लाह तवक्कल करें, काम जो भी करें और उस खुलूस और मोहब्बत से करें कि कौम एक है पाकिस्तान के, इसलिए कि अभी भी हम इंडिया से जंग जीतने के बाद जो जश्न मना रहे हैं, तो आप देखें हम क्यों मना रहे हैं, इसलिए कि हम एक कौम का हमने नज़ारा पेश किया था, तो इसलिए एक कौम बन के सब कुछ करें, अल्लाह आपका निगहबान होगा इंशाल्लाह। बेशक जी। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और शो को अच्छा बनाया, और लगा कि हम अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं। जहाँ से आपका स्पेशली थैंक्स कि आप बहुत इमरजेंसी में, वो तो मेरी टीम का हिस्सा है, पर आपने उसका साथ दिया। और इनको जब मैंने कहा कि वो आज राइडर आनी थी, मैंने बताया था, तो उनका हाथ बेचारी का बहुत ज़्यादा कटा, उसने पूरी वीडियो भेजी है, तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह मालिक है, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास 2 मेहमान हैं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। फिर भी मैंने कहा एक मेहमान और माशाल्लाह से 2 घंटे भी निकाल लेंगे, है ना, मैं कर लेती हूँ, क्यों मैं खुद बड़ा बोलती हूँ ना, मसला तो ये है, मैंने अपने लिए ख़रीदा हुआ शो। तो खैर जी, इतना कहूँगी कि हम अपने आप को सही करते हैं, अपने इलाके को सही करते हैं, अपने मुल्क को सही करते हैं, फिर हम यकजा हो जाते हैं, और फिर कहते हैं ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है, और हम पाकिस्तान की कौम है। हम हमेशा बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं साथ, अच्छे वक्त में भी साथ खड़े रहते हैं, और कोशिश भी यही किया करें कि एक साथ खड़े रहें। एक साथ खड़े रहेंगे तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो आपके पाँव को हिला सके या आपको गिरा सके। जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि झाड़ू जितनी देर तक जुड़ा रहता है वो सफाई करता है, जब वो अलग अलग तिनके हो जाता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। बस इतना ही मैसेज है कि अपने मुल्क को संवारें, सजाएं और ख़ूबसूरत बनाएं। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और हम लास्ट में जाते हैं, आपको पता है कि हम सिंगर की तरफ जाते हैं, तो जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए,
यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा दो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो जंजीर में जुल्फों की उलझ जाने को क्या कहिए, दीवाना मेरा दिल है दीवाने को क्या कहिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस आंखें शराबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सुलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो है बिजली आता जो भी निकली, कयामत ही निकली, जहाँ चेहरे से आंचल हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के सुबह की बैठक रोशन समा, खुशियों भरा है ये